حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث تھی اور ہے کہ میرے بعد جو ہے نا 30 دجال اور کذاب آئیں گے، ٹھیک ہے نا، جو نبوت کا دعویٰ کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس لیے میں نے قادیانیت چھوڑی، کیونکہ مرزا صاحب جو اپنی جماعت ان کی جو ہے قادیانیت فرقہ جو ہے ان کا، اس میں یہ لوگ لٹریچر سے لوگوں کو دور رکھتے ہیں، لٹریچر بالکل نہیں پڑھایا جاتا، کچھ بھی نہیں پڑھایا جاتا، لٹریچر میں بالکل نا واقفیت رکھتے ہیں، اور اس کے بعد یہ لوگ کہتے ہیں جی کہ مرزا صاحب جو ہے وہ امام مہدی ہیں جس نے آنا تھا، ٹھیک ہے نا، 14ویں صدی میں، ٹھیک ہے نا، اور وہ آگے، ٹھیک ہے، سورج چاند اور چاند گرہن لگا۔ اچھا ایان صاحب، پہلے تو میں آپ کو بات بتاؤں، ساری باتیں آپ نے پوچھنی ہے، مجھے اب بات کرتے وقت ٹوکیے گا مت، اب آپ نے پوچھا ہے نا، ٹھیک ہے نا، ٹوکیے گا مت، ٹھیک ہے، یہ اخلاق کا ذرا دائرہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو امام مہدی جنہوں نے 14ویں صدی کے اندر آنا تھا وہ آگے تشریف لے آئے، پھر مجھے پتا چلا وہی ایک انسان امام مہدی بھی ہے، مسیح موعود بھی ہے، کرشنا بھی ہے، ٹھیک ہے نا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بعثت، دوسری جو ہے نا آمد بھی ہے، ہر چیز ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ ساری باتیں جب پتہ چلی، اور اس انسان نے نبوت کا دعویٰ بھی کیا ہوا ہے، ذلی بروزی نبوت، جس کو یہ کسی لحاظ سے قرآن و حدیث سے جو ہے ثابت نہیں کر سکتی، اور پھر اوپر سے کیا کہتے ہیں جی کہ اور سارے کے سارے ان کے عقائد اسلام سے بالکل پیرلل ہے، اسلام اور ان کا آپس میں کسی طرح کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ قادیانیت اور اسلام میں اتنا زیادہ فرق ہے زمین آسمان کا، کہ اسلام نے جو جو باتیں کرنے کے لیے کہی ہیں، قادیانیت فرقہ جدیدہ میں وہ ساری باتیں جو ہے وہ کہا گیا کرو، وہ منع کیجیے اسلام میں، جو اسلام میں کہا گیا ہے، اسلام میں کہا گیا ہے وہ کرنے کو، وہ ساری باتیں قادیانیت میں کہا گیا ہے کہ نہیں کرنی۔ اس میں تو قادیانیت میں تو یہ حساب ہے کہ ایک قصر خلافت کی جو خاتون ہے ندا نصر، ان کو ان کا خلیفۃ المسلمین جو اپنے آپ کو کہتے ہیں اس ٹائم کرنٹ، وہ انصاف نہیں دلا سکا، یہ ان کی حالت ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ساری باتیں کافی زیادہ ہیں۔ اب اور آپ بات پوچھیں، آپ نے کہا اسلام کی بات نہیں کرو، حدیث کی جو بات آپ نے کی اس کا ریفرنس ذرا دے دیں۔ آپ مجھے یہ کہیں آپ اس حدیث کو نہیں مانتے؟ یان صاحب آپ نے میری بات سنے، یان صاحب آپ جیسے لوگ نا کامیڈی سرکس کے اندر بہت اچھے لگتے ہیں، ٹھیک ہے نا، جن کو اپنی بات نہیں آتی۔ آپ ابھی دودھ پیتے ہوئے بچی ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں ہاں حدیث، وہ حدیث دے دے، حدیث دے دے، دجال لکھا ہوا ہے۔ Don't try to be very اللہ کی smart with قسم، me. اللہ کی مجھ پہ لعنت ہو، میں احمدی انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ غلط کہتے میں ہیں، احمدی نہیں ہوں، او بھائی میں نے آپ کو میں کیا صرف کہا، آپ کا میں نے آپ کو کیا کہا آپ احمدی جو ہیں یا نہیں ہیں؟ پڑھ کے مار رہی ہو، ان کا صرف جواب چاہیے مجھے۔ میں آپ کو یہ بات کر رہی ہوں کہ مرزا غلام قادیانی جو ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ میرے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق دجال کذاب اور زندیق ہے۔ That's why I left him اور I left his جماعت، ٹھیک ہے نا، فرقہ جدیدہ۔ اب آپ مجھے پوچھو آگے اس کے علاوہ کیا پوچھنا ہے، میں نے آپ کو وجہ بتا دی ہے۔ نے کہا کہ حدیث کا ریفرنس دے دو مجھے، وہ کون سی حدیث ہے؟ آپ کو حدیث کا ریفرنس دے دوں، آپ جا کے حدیث سرچ کر لیں اور آپ جو مرضی کریں، یا پھر آپ ادھر بیان کریں، آپ ادھر میں ریکارڈ کرتی ہوں، آپ مجھے ادھر صاف صاف کہیں کہ آپ اس حدیث کو نہیں مانتے، اور اگر میں نے حدیث آپ کو پروف کر دی، آپ اپنا کیمرہ آن کر کے اپنے منہ پہ 2 چپیڑے لگائیں گے میرے سامنے، چلیں جی یہ کریں تو پھر میں آپ کو جو ہے وہ حدیث کا ریفرنس دے دیتی ہوں، ٹھیک ہے، چلیں جی۔ یہی شرط وہ بندہ رکھے تو کوئی بات نہیں، میں تو کر لوں گا، مجھے 100% پتا ہے۔ چلو جی بات کرو جی ایان صاحب۔ آپ مجھے ریفرنس دے دے۔ نہیں پوری بات کریں نا، بات پوری کریں، جو میں نے آپ کو ڈیمانڈ رکھی ہے وہ پوری ڈیمانڈ رکھے نا۔
सब इसको उतारे यार, इसको बात करने ओ की उतारी उसको उतारी, अब जान एक शाह की एक खत्म मिनट होगी। एक मिनट, तो अब जो जान है ना, शाह का एक खत्म हो गया, अब्बासी भाई उतारे आए हैं। उसको। और बासी साहब शातमियत का सरकार है, मैं इससे बात नहीं करती। एक मिनट I don't like Abbasi. I वालेकुम don't सलाम like to talk to रहमतुल्लाह। him. एक अपना अब्बासी भाई आए हैं, उन्होंने एक और भाई टर्म रखी है अब्बासी इस साहब से मैं टिकटॉक के बात नहीं ऊपर। करती, अब्बासी साहब से मैंने बात नहीं करनी। ये तो इंसान लानती, बदतमीज, उन्होंने ना एक टर्म रखी है खास बदतमीज करके है। इन लोगों के लिए कि हाँ। ये मुसलमान नहीं है, अच्छा, ये है ओ मुसलमान नहीं है, मुसल्ली, सर्टिफिकेट आपने देना है। ये मुसलमान है नहीं है, मुसल्ली। साहब खुद मुसल्ली आपको भाई। और नहीं है। इन्होंने मुजाहिदा पूरी तुम लोगों ने रेफरेंस देना है, मुसलमान मुजाहिदा बात मुसलमान की नहीं है। है। मुजाहिदा बिल्कुल अब्बासी अब्बासी जैसा अब्बासी इंसान साहब जो है लंगड़ा ना है, रेफरेंस देगा, झूठा करेक्टर है, लानती अच्छा है। अच्छा, आप एक समझ एक गई मिनट, मैं होगी। सिर्फ एक बात रखूंगा, एक सिर्फ बात बेहतरीन रखूंगा। इंसान अयान भाई, अपनी आई एम सो सॉरी, आपकी बात डिस्टर्ब हो रही है सुन्नियत पर बात यार। मैं देखें, कुरान में एक अब्बासी भाई आयत है मैं एक पहले ना। बात करती करना इंसान। चाहूंगा। अब्बासी भाई जी एक सेकंड मुझे दीजिएगा, जी सिर्फ मैं जी माजरत जी खा हूं। जी, जवाब भाई, कोई देखें बात नहीं, बात आप पता जी। क्या इंसान है, के होते हुए पैनल देखें म्यूट लगा ले। देखें सबने सुना, वो ऊपर पैनल पे आई। नहीं बैठूंगी, इसको एक दफा सेकंड करें, मुजाहिदा इसको ऑफ इस्लाम, नौकर एक सेकंड बात करने नहीं। ये दें आप। लानती को उतारें पहले, ये देखें ना, आप बदतमीज गालियां इंसान, बदजबानी ना करें ये ना, घटिया फायदा कोई नहीं, अच्छा इंसान नहीं जो लगता। अपनी एक ब्रॉड के ऊपर खातून बदजबानी शातमियत करते करवाता नहीं है। अच्छी लगती। मैं शातिम के साथ कभी भी नहीं बैठ चले सकती। आप देखें, आप फिर माशाल्लाह। आप आप ऐसा हमें करें, फिर इस्लाम आप ना, सिखाएगी। वाह चले क्या एक सेकंड अल्फाज। यान भाई मुझे बात करने दें जरा, मैं एक मुख्तसर बात करना चाहूंगा। देखें वो ऊपर आई हैं, उन्होंने जो उनका दिल किया है, किसी ने उनको नहीं रोका, ना होस्ट विराम भाई ने, ना मैंने इंटरफेयर किया है। अयान भाई बात कर रहे थे, उन्होंने अपना तारुफ करवाया कि मैं मुसलमान हूं। उन्होंने एक सादा सा सवाल पूछा, उसके जवाब में सबने सुन लिया कि उन्होंने किस किस्म की बातें की, क्या उनके पास लॉजिक था, क्या बातें थी। बिल्कुल इन चीजों का कोई फायदा नहीं है। कोई इल्म नजर आया किसी को? किसी को कोई सॉलिड बात नजर आई? देखें इख्तलाफ होते हैं, अकायद की बात होती, कोई अपना रेफरेंस पेश करती, कोई उन्होंने कहा हदीस में है। अयान भाई ने पूछा वो हदीस किधर है, उन्होंने कहा तुम नहीं मानते उसको। वो अयान भाई को भी कुफर का फतवा लगाने लगी थी। अब्बासी भाई आए हैं, जैसे ही ऊपर आए हैं उन्होंने उनको भी जनाब फेंक दिया कि ये शातम है और पता नहीं क्या क्या, इस तरह की बातें। तो ये तरीक नहीं अच्छा। ये सबसे पहले तो ये चीज सारे नोट करें कि ये तरीका ही नहीं अच्छा, ये इंसानियत का तरीका नहीं है। ये तो हर एक को पता है, हर कॉमन सेंस आदमी को या खातून को, जिसको बुनियादी गुफ्तगू का पता है, लोगों में बैठने का पता है, बात करने का पता है, उसे पता है कि ये तरीका ठीक है ही नहीं है जो उन्होंने किया। उनको मैं तो नहीं जानता उनको कौन है, उन्होंने कहा मैं जानती, मुझे जानती हैं, लेकिन मैं उनको बिल्कुल नहीं जानता वो कौन है, क्या करती हैं, क्या वजह बनी, किस तरह हुआ, ना मैं इंटरेस्टेड हूँ उस चीज में पूछने में। हाँ कोई अच्छी बात अगर होती तो जरूर करती, सबने देख लिया, कोई अच्छी बात नहीं हमें नजर आई। जी ये बात भाई करे बात। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, सबसे पहले तो उन्होंने मेरे ऊपर एक झूठ बांधा, तो मैं कुरान की एक आयत कोट करूंगा कि झूठों पे अल्लाह की लानत। सो साथ ही मैं इनको चैलेंज करता हूं कि जवाद भाई, आपको आइडिया है मेरे बारे में कि मैं फिरकों को नहीं मानता, ठीक है, और मैं इन फिरकों को, बल्कि मैं कहता हूं ये फिरके नहीं है बल्कि एक पूरे पूरे मजहब है, ठीक है। तो जहां तक उन्होंने कहा शातमियत से मुराद गुस्ताखी है, मैं इनको चैलेंज करता हूं 10,000 पाउंड कैश, और मैं मर्द का बच्चा हूं, कैमरे पे आके ये कहता हूं कि मैं इनको 10,000 पाउंड कैश, नियरली तकरीबन 40 लाख रुपया पाकिस्तानी बनता है, अगर क्योंकि अल्लाह की लानत इन पे बरस रही है, मेरी कोई एक गुस्ताखी, नाउजुबिल्ला, सहाबा तो बहुत दूर की बात, नाउजुबिल्ला आप सल्लम की तो शान बहुत ऊपर, अल्लाह के बारे में तो नाउजुबिल्ला, किसी मौलाना को भी छोड़ो, किसी उलमाए इस्लाम जो वाकई एक इस्लाम को अंडरस्टैंड करने वाला उलमा है, जिनसे हम सीखते हैं, उससे भी बढ़ के, क्योंकि मैं मुसलमान हूं और मेरा ये अकीदा है कि जवाद भाई के लिए, क्योंकि जवाद भाई मिर्जा साहब को सच्चे नबी मानते हैं, तो वो उनके लिए सच्चे नबी हैं। मिर्जा साहब की भी गुस्ताखी और तो छोड़ो, क्योंकि मेरा अकीदा सिर्फ आप सल्लम तक है। मैं मिर्जा साहब को नबी ना मानने के बावजूद अगर मिर्जा साहब की भी गुस्ताखी, किसी मस्जिद के मौलवी की भी गुस्ताखी, मेरे मुंह की ये रिकॉर्डिंग लेके आ जाएं, ठीक है, कि भाई अब्बासी साहब के मुंह से ये अल्फाज उनके लिए नाजेबा निकले, आपके अलावा तुम भी अगर मैंने किसी को कहा हो, मैं 10,000 पाउंड जवाद भाई, आप मैं जामन बनाता हूं, मैं इनको देता हूं,
ورنہ یہ جو ہے یہ بہت ہی کوئی نعوذ باللہ میں تو عورتوں کی تو ظاہری بات ہے، ہم جس معاشرے میں ہمارے اختلاف تو ایک الگ بات ہے، لیکن میں تو بھائی جان جو ان کی زبان ہے نا، مجھے تو لگ رہا ہے یہ وائس ریکارڈنگ، یہ وائس چینجر نہیں ہوتا جواد بھائی، اس کی زد میں کوئی مرد بندہ بات کر رہا ہے، کیونکہ عورتوں کی زبان نعوذ باللہ اس حد تک گندی اور غلیظ گالیاں میں نے کبھی کسی عورت کے منہ پہ، کہ تو باسی بھائی مجھے یہ آپ نے لگ رہا بہت ہے، جی جی خوبصورت جی بات کی ہے، آپ نے جی بہت جی خوبصورت بات کی ہے. بات سمپل اتنی سی ہے کہ آپ نے جو بات کی ہے کہ جی اگر جواد مانتا ہے مرزا صاحب کو سچا، تو ظاہر ہے میں سچا نبی مانتا ہوں، میں ان کی بھی عزت کروں گا. لیکن باسی بھائی آپ جیسے لوگوں کی جگہ نہیں ہے اس دنیا میں. دیکھیں ان لوگوں کا صرف ایک موٹو ہے، ان کا کنسرن صرف ایک ہے کہ باسی بھائی اگر ہماری طرح سوچیں گے، جس طریقے سے ہم چیزوں کو دیکھتے ہیں، باسی بھائی اگر اس طرح دیکھتے ہیں تو باسی بھائی ٹھیک ہیں، ورنہ وہ دنیا کی ہر قسم کی غلاظت، ہر قسم کا بتان، ہر قسم کا فتویٰ آپ کے اوپر لگائیں گے. یہی پرابلم ہے ہماری اس دنیا کے اندر، یہی سب سے بڑی پرابلم ہے. اور دعویٰ کیا ہے؟ اسلام کا. باسی بھائی دیکھیں دعویٰ کس چیز کا ہے؟ اسلام کا، سلامتی کا. لیکن سب نے دیکھا کیا ڈیمونسٹریشن ملی ہمیں. مطلب ایک بندہ کہتا ہے کہ جواد بھائی غلط ہے، میں جواد بھائی سے زیادہ اچھی جگہ پہ چلا گیا ہوں. اب اگر وہ اچھی جگہ پہ چلا گیا ہے تو اس کو ڈیمونسٹریٹ کرنا چاہیے دنیا کے، واقعی بھی یہ تو بہت اچھی جگہ پہ چلے گئے، ان کی باتوں سے لگ رہا ہے، ان کے رویے سے لگ رہا ہے. لیکن کسی کو ان کے رویے سے کوئی لگا ہے کہ یہ کسی ایسی ریسپیکٹفل یا کوئی ایسی جگہ پہ ان کی سوچ کے اندر کوئی رسپیکٹ آئی ہو، کوئی ترقی آپ کو نظر آئی ہو؟ مطلب وہ مجھے تو ضد نہیں ہے نا صحیح جواد لگتی. بھائی، وہ ضد اور نفرت جو ہے نا، چونکہ یہ میری براڈ پہ آئی تھی اور میرا سوال ان سے یہی تھا، چونکہ ٹاپک میرا یہ تھا کہ بھائی دیکھو، میں تو آپ کی جو مرضی اختلاف ہے، اگر آپ نے اختلاف پہ بات کرنی ہے تو ٹھیک ہے. میرا ٹاپک یہ تھا کہ اگر واقعی ہم کیا ختم نبوت کے مجاہد صرف ہم نعرے مار رہے ہیں یا پریکٹیکل گراؤنڈز پہ ہماری کوئی کام ہو رہی ہے. تو ہماری ٹاپک تھا ویلفیئر کے اوپر، کہ بھائی اگر ہم جو احمدی بھائی ہیں ان کو کمپیئر کریں یا ہم آپس کو اپنے آپ کو دیکھیں تو ویلفیئر میں کون آگے جا رہا ہے. اگر واقعی چلو ٹھیک ہے ہم اس تعلیمات کو نہیں بھی مانتے تو اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ لوگ اتنے بڑھ چڑھ کے آگے تبلیغ کا جو اسلام کا جو کام ہو رہا ہے، ظاہری بات ہے کچھ نمبرز ہمارے سامنے بھی آئے، تو اس کی وجہ یہ کیا ہے کہ لوگ مور اٹریکٹیو ٹوورڈز احمدی. تو اس کی کوئی نہ کوئی وجوہات تو ہیں، تو اس وجہ پہ ہمارا اختلاف ہو گیا. تو وہ گالیاں والیاں دینا شروع ہوگی مرزا صاحب کو. تو میں نے کہا دیکھو بھائی میری براڈ پہ تو جو ہے نا، ہم مرزا صاحب کی بھی گستاخی نہیں کرتے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو سوچتے ہو نا، میں نے کہا چلو وہ تو بات ہے کہ ایک احمدی تو چونکہ نعوذ باللہ وہ تو یہ بھی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی گستاخی نہیں سوچتے. امیجن کرو کوئی گالی باز قائدیانی جس کا کوئی عقیدہ ہی نہ ہو، وہ اٹھ کے اگر مرزا صاحب کی آپ بات کرو گے تو وہی اگر قائدیانی اٹھ کے نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دے گا تو پھر آپ کو کیسے فیل ہوگا؟ جو آپ کی عقیدت ان کے دل میں ہے، اگر آپ یہ نہیں چاہتے کہ گستاخی ہو اس طرح کی تو پھر آپ نہ کرو. ظاہری بات ہے احمدی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں تو وہ گستاخی نہیں کریں گے. یا کوئی اس طرح کا بیچ میں ہوتے ہیں نا جو دین ایمان چھوڑ چکے ہوتے ہیں، جواد بھائی آپ کو بھی سمجھ ہے، وہ اپنے آپ کو وہ ٹیگ تو لگا کے پھرتے ہیں لیکن وہی شاطنیت بھی کرتے ہیں، گالی بازی بھی عباسی کرتے ہیں. بھائی عباسی جی جی بھائی ادھر آپ تھوڑی سی بات غلط کر رہے ہیں کہ احمدی بھائی جب بات کرتے ہیں تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مانتے ہیں. آپ بھی گواہ ہیں، میں بھی گواہ میں ہوں. افضل بھائی چلے آپ کی بات ابھی کہہ رہتا ہوں، میں ایک احمدی ہوں، میں سردار الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا کا سب سے عظیم سردار الانبیاء، بے سب شک سے بہترین شخصیت، اور میرا مکمل ان کے ہر لفظ ہر بات پہ ایمان ہے. افضل دیکھو بھائی کیوں جنید آپ کی بھائی طرف سے بات باتیں جواد کر رہے بھائی ہیں؟ ایک جنید منٹ، بھائی افضل بھائی ایک منٹ رکیے گا. جواد اچھا بھائی افضل بھائی، اچھا میں ایک منٹ ان کی بات ایک کاؤنٹر منٹ، کروں گا. عباسی مومو بھائی میں ایک منٹ دے صرف دیجیے مجھے پلیز. مومو صرف عباسی ایک بھائی بات ایک دوں گا. منٹ دے دیجیے. نہیں نہیں دیکھو نا انہوں نہیں نے افضل میری، بھائی نے جو نہیں نہیں سٹیٹمنٹ نہیں دی ہے مومو غلط دی مومو ہے نا، ایک دیکھو، منٹ میرا دے ان کا دیجیے مجھے. اختلاف ہو سکتا انہوں نے ہے، میرے ایک بارے میں سیکنڈ. سٹیٹمنٹ دی ہے، مجھے اس کو کلیئر کرنے دو ہاں پلیز. میرا ان کا جواد بھائی سوری. اختلاف ہو سکتا ہے، ہم آپ بیٹھ کے اتنی دیر اختلاف سے پہ تو بات بات کر کر رہے ہیں سکتے ہیں، عباسی لیکن بھائی، یہ ذرا سا طریقہ مجھے نہیں ہے. بات کر جی لینے جی دیجیے، پھر میں چلے میں جانا ہے آپ کو یہاں سے. دوں گا جواد بھائی، I'm so sorry. مومو صرف ایک بات کروں گا. افضل بھائی آپ کو بات ہی نہیں میری سمجھ آئی. میں نے پوری مسئلہ یہ ہے نا کہ ہمارے میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، میں صرف ایک بات کروں گا. افضل بھائی آپ کو بات ہی نہیں میری سمجھ آئی. میں نے پوری مسئلہ یہ ہے نا کہ ہمارے میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، جانویلی جانتا ہوں کہ آج دن تک کسی جو جنولی اپنے آپ کو احمدی کہتا ہے کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کے ساتھ اس کی عقیدت ہے، وہ گستاخی نہیں کرے گا. لیکن میں نے ساتھ ہی کہا تھا کہ کوئی گالی باز قائدیانی جو دین ایمان سے باہر ہے
وہ نعوذ باللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر گالی دے گا مرزا صاحب کی توہین سن کے، تو پھر آپ کو کیسے لگے گا؟ آپ نے وہ والی الفاظ نہیں میرے سنے، لیکن آپ نے پہلا پارٹ میرا پک کر کے میرے سے اختلاف کر لیا۔ پوری سٹیٹمنٹ سنا کریں، اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کا ایمان کہیں نہ کہیں سچ سمجھنے اور بولنے کی جو ہے نا وہ کہیں نہ کہیں اندر سے جو جوڑ رہا ہوتا ہے، آپ کے پاس پوائنٹ نہیں رہتا۔ لیکن آپ نے پہلا میرا پارٹ لیا، دوسرے پہ آپ کی توجہ ہی نہیں، آپ کے کان ہی نہیں گئے۔ نہیں میرے دونوں سنے، میرے دونوں جواد بھائی سنے۔ مجھے صرف 2 منٹ چاہیے اور پھر میں 2 منٹ بات کر کے میں ڈراپ ہو جاؤں گا۔ اجازت اگر خالد بھائی وہ محمد چودھری کو پلیز اگر آپ دے دیں، کیونکہ انہوں نے میرا مائک لیا سر۔ میرے پاس سے ہیں ہی 2 منٹ، میں ڈراپ ہو جاؤں گا۔ بھائی چلے انہوں نے جانا ہے وہ کر لے بات۔ ہاں، بات یہ ہے کہ جہاں پہ سب جو ہے نا اسلام کی جو تبلیغ کرنے آتے ہیں نا، اسلام کی تبلیغ کیا ہے؟ کسی مذہب کی مخالفت نہیں ہے۔ یہ ہمارے پیاری تعلیم جو ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو تھی، یہ اشاعت اسلام جو تھی، یہ پوری دنیا کے لیے تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمۃ اللہ عالمین تھے، اور یہ جو تعلیم ہے یہ ہمیشہ کے لیے، قیامت تک کے لیے۔ ہمارا کام نہیں ہے، نہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کی مخالفت کی نہ نصارہ کی، آپ نے اپنا پیغام دیا۔ اگر یہاں کوئی جماعت احمدیہ کا مخالف ہے یا دوسرے مذاہب بھی مخالفت میں آتے ہیں اسلام کی، تو مقام یہ نہیں کہ آپ ان کو مخالفت کریں گی تمہارا مذہب جھوٹا ہے۔ جو مذہب جو تعلیم پیش کر رہا ہے نا مسلمان ہو کے، وہ اپنے اسلام کی تعلیم بتائے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بتائے، اور لوگوں کو سچے اسلام کی طرف لے کے آئے، بجائے کہ یہ فلاں غلط ہے فلاں غلط ہے۔ اگر وہ غلط ہو بھی ہے تو آپ کو کیا فائدہ ہوا؟ آپ نے کون سا اسلام پھیلا دیا؟ کون سا اسلام پھیلایا؟ وہ مجاہدہ کہتی ہے جی میں نے چھوڑ دی، اچھا کیا چھوڑ دی، تمہیں نہیں صحیح لگا چھوڑ دی، لیکن تم مجاہدہ اسلام بنے ہو تو پھر تبلیغ کرو کہ میں جس مذہب میں گئی یہ اتنا پیارا مذہب ہے، یہ سب خطاؤں سے پاک ہے، تو ہمارے مذہب میں آ جاؤ، جس طرح میں گئی ہوں مجھے لے جائے۔ اگر کوئی لوگ جو ایمانیات کا فیصلہ کرتے ہیں، وہ خدا تعالیٰ کا کام ہے کہ وہ اس کے دل میں کیا ہے۔ ہم احمدیز، میں خود بذات احمدی، میں یہ اقرار کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ کا حافظ و ناصر جان کے کہتا ہوں کہ میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبداللہ کے بیٹے ابن عربی کو خاتم النبی و خاتم المرسلین مانتا ہوں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں مانتا۔ اگر پھر بھی کوئی میرے ایمان کا فیصلہ کرے، میرے دلوں کا فیصلہ کرے، تو پھر اس کے پر اللہ کی لعنت۔ جزاک اللہ۔ کلا خالد بھائی جی، باسی بھائی آپ کچھ کہنا لگے تھے۔ خالد بھائی مجھے جگہ اصل چاہیے، میں محمد چودھری کا مائک لیا تھا میں نے، سوری کہتا ہوں، اب ان کی ٹرن ہے، میں ان کو دیتا ہوں مائک۔ کوئی بات نہیں باسی بھائی، مجھے جو تھوڑا سا مسئلہ ہے، مجاہدہ سسٹر کو بھی بتا دوں اور آپ کو بھی بتا دوں کہ ہاں آپ کو میں نے شاطمیت کرتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا، بٹ لیکن آپ کی براڈ پہ شاطمیت ہوئی ہے، بس دیٹس اٹ، اتنی سی بات میں کہوں گی۔ دوسری چیز یہ کہ آپ تھوڑا بائزڈ نظر آتے ہیں ٹورڈز ٹو احمدیز، یہ میری آپ کے بارے میں رائے ہے، میں بھی میں غلط ہو سکتی ہوں، لیکن مجھے یہی لگتا ہے، ہر دفعہ میں نے آپ کو سنا ہے اور ظاہر ہے جو سنا اور جو دیکھا میں نے تو وہ مجھے یہ لگا۔ دوسری چیز، جواد بھائی آپ اپنی بات کر رہے تھے، عباسی بھائی بس اس کا جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے، بس میں نے میرے جو دل میں تھا وہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ اور جواد بھائی آپ صرف اپنی بات کر رہے تھے، ہاں آپ کو میں نے کبھی بدتمیزی کرتے ہوئے اس طرح سے نہیں دیکھا ہے، لیکن آپ صرف اپنی بات کر رہے ہیں۔ اس وقت ہی نیچے جتنے لوگ ہیں، جتنے قادیانی ہیں، اور وہ سب کے سب مجاہدہ سسٹر کو جیسے لکھ رہے ہیں کہ وہ گھر سے بھاگ گئی، ایسی خراب عورت ہے، گالیاں دے رہی ہے، تو یہ سب چیزیں مجھے بتا دیجئے نا پلیز۔
آپ کو کبھی یہ آپ کی کسی بھی خاتون کو جو ہے نا یہ کبھی پرابلم نہیں ہوئی کہ وہ کبھی مسلمانوں کی براڈ پر آئی ہو اور اس کو اس طرح کے القابات سے نوازا گیا ہو. دوسری چیز یہ ہے کہ میں تقریباً ہر مسلمان براڈ پہ جو ہوں میں خود ماڈریٹر ہوتی ہوں, اور اگر کوئی آپ کی کسی خاتون کو بھی ٹیگ کرنے لگتا ہے میں فوراً اس کو منع کر دیتی ہوں کہ پلیز بھائی خواتین کو جو ہے نا وہ ٹیگ نہ کریں, اور وہ فوراً رک جاتے ہیں, وہ معافی مانگتے ہیں. تو یہ کیا طریقہ ہے, یہ کیا چیزیں ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں میں ایسا ہوں یا ہم لوگ ایسے ہوتے ہیں قادیانی؟ مگر بالکل میں آپ کو جواب دے دیتا ہوں. میسیجز دیکھیں نا جواد بھائی, میں بالکل میں آپ کو ایڈریس کر دیتا ہوں. سب سے پہلے عباسی بھائی اچھے آدمی ہیں, میری ان کے ساتھ بھی اچھی وہ بات چیت ہوتی ہے ہمیشہ, میں نے بھی کبھی ان کو نہیں دیکھا, اور میرا بھی ان سے یہی گلا ہے. جیسے آپ نے باسی بھائی سے گلا کیا نا, میرا بھی ان سے یہی گلا ہے کہ باسی بھائی مجھے لگتا ہے بائسڈ ہیں نان احمدیز کی طرف. دیکھیں باسی ہر ایک کا اپنا اپنا طریقہ ہوتا ہے, اپنا اپنا ویو پوائنٹ ہوتا ہے, لیکن میں باسی بھائی کو اس وجہ سے نہیں غلط کہوں گا کہ مجھے بائسڈ لگتے ہیں. اس کے باوجود ہی وہ بات اچھی کرتے ہیں اپنی براڈ کے اوپر, کبھی میں نے ان کو بھی بدتمیزی کرتے نہیں دیکھا, اینڈ دیٹس فائن رائٹ. جہاں تک آپ نے نیچے کمنٹس کی بات کی ہے, بالکل میں کہتا ہوں کہ جو بھی بندہ کسی خاتون کو ٹیگ کر کے اس کو غلط الفاظ بولتا ہے وہ مسلمان ہی, وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پہ نہیں ہے. 100% میں کنڈیم کرتا ہوں اس چیز کو, اور میں ہر احمدی کو نیچے کہوں گا کہ جو بھی بندہ کسی خاتون کو ٹیگ کر کے غلط الفاظ استعمال کر رہا ہے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پہ عمل نہیں کر رہا, پیریڈ, فل سٹاپ. اس میں کوئی وہ چیز نہیں ہے. دیکھیں انسان ہے, وہ نیچے جو بھی کر رہے ہیں وہ خود اپنے اس کے عمل کا ذمہ دار ہے. ان کے اس عمل سے میرے مذہب کا کوئی تعلق نہیں ہے, احمدیت کا کوئی تعلق نہیں ہے اس چیز سے. اگر وہ کر رہے ہیں تو وہ نہ حضرت مسیح موعود کی تعلیم پہ ہیں نہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پہ ہے. سمپل سی بات ہے. باقی یہ بھی فرما دیجئے کہ جو قادیانی اپنے آپ کو کہتے ہیں, میں نہیں سمجھتا کہ وہ قادیانی ہوں گے یا احمدی ہوں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ہماری ماؤں کو, عائشہ صدیقہ اور اہل بیت کو جو غلط الفاظ کہتے ہیں, وہ بھی پھر آپ کہیں کہ وہ قادیانی یا احمدی نہیں ہے. افضل بھائی دیکھیں, میں جو آپ بات کر رہے ہیں نا, کیونکہ آپ بائسڈ ہو کے بات کر رہے ہیں, دیکھیں برا انسان جو ہے نا, جو برے لوگ ہیں وہ ہر جگہ پہ موجود ہوتے ہیں. میرے پاس نان احمدیز بڑے بڑے ادھر علماء کی ایسی آڈیوز ہیں کہ آپ سن بھی نہیں سکیں گے جس طریقے سے انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شاتمیت کی ہے, اسلام کی شاتمیت کی ہے. اصل بات یہ ہے کہ یہ پوائنٹ ریز اس طریقے سے نہیں کرنا چاہیے جس طرح آپ کر رہے ہیں, رائٹ. جو بھی کرتا ہے, جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی, اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ادب سے بات نہیں کرتا یا ان کو اس وہ مقام نہیں دیتا, غلط ہے. ہر ایک کو پتا ہے, اس میں تو کوئی کسی سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جو کرتا ہے وہ غلط ہے, میں کنڈیم کرتا ہوں. اور نہ صرف سن لیں جو نان احمدیز ہیں افضل بھائی, آپ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتے ہیں, اور کیونکہ وہ ختم نبوت کا کام کرتے ہیں اس لیے شاید آپ کو نظر نہیں آتا یا آپ کے کانوں تک وہ آواز نہیں پہنچتی, لیکن وہ ہیں. میں اتنا جانتا ہوں جوید بھائی کہ جو بھی میرے نبی کی شان میں گستاخی کرے, اہل بیت کی شان میں گستاخی کرے یا صحابہ اکرام کی شان میں گستاخی کرے, میں اسے اپنا سمجھتا ہی نہیں ہوں. ٹھیک ہے, تو یہ ٹھیک ہے, انڈرسٹینڈیبل بات, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. تو یہ میرے پر اعتراض نہیں بنتا نا میرے پیارے بھائی, میرا بھی یہی خیال ہے جو آپ کہہ رہے ہیں. میں آپ کو نہیں کہہ رہا, میں کہہ رہا ہوں کہ ایسا وہ کہتے ہیں اور لائیو ان کی ریکارڈنگیں ہیں. افضل بھائی دیکھیں, اگر میں ابھی نیریٹو بلڈ کرنا شروع کروں نا کہ نان احمدیز جو گستاخی کرتے ہیں, سن لیں میری بات سن لیں, ایسے ادھر غیر نان احمدی مسلمان ہیں جو بڑے فرنٹ فٹ پہ آپ کے بہت بڑے بڑے عالم ہیں جن کو آپ بڑی رسپیکٹ دیتے ہیں, لیکن اللہ کی پناہ ان کی اگر آپ کو میں آڈیو سناؤں تو آپ سن نہیں سکیں گے. افضل صاحب, جو انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جس طرح کے الفاظ استعمال کیے ہیں اور جو انبیاء کی شان میں گستاخی کرتے ہیں, اس لیے یہ بات نہ کریں. ایک تو مجھے اس بات کی سمجھ نہیں لگتی کہ یہ جو شاتمیت والا کارڈ ہے یہ کیوں فیوریٹ ہے آپ لوگوں کا, آپ اس کو کیوں سمجھتے ہیں کہ اس چیز سے آپ لوگوں کے دل میں نفرت ڈالیں گے. کتنی باتیں ہو رہی ہیں, ہم سب سن رہے ہیں نا آرام سے, لیکن جب نبی پاک کا ذکر آتا ہے یا کوئی اور بات آتی ہے تو ہمارے دلوں کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے. میرے دل کو آپ سے زیادہ تکلیف پہنچتی ہے. سوری, میں آپ سے ایک سوال پوچھ سکتا ہوں جواد بھائی؟
جی باسی بھائی جواد بھی میں آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب کوئی بندہ مرزا صاحب کو گالی دیتا ہے یا ان کے ان کی بارے میں کوئی غضب بکواسیات کرتا ہے تو آپ کا دل کیا مطلب آپ کو اندر سے کیا فیلنگ آ رہی ہوتی ہے؟ آپ کو لگتا دیکھیں نہیں ہے میں کہ تو یہ گستاخی کر رہے ہیں ان کی؟ بالکل دیکھیں میری نظر میں تو یہ سارے گستاخ ہیں، جس طرح یہ کہہ رہے ہیں نا کہ ان کی نظر میں ایک اے بی سی گستاخ ہے، یقین کیجئے میری نظر میں یہ سارے کے سارے گستاخ ہیں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے ایک نبی کی گستاخی کرتے ہیں سارا دن، اور میرے دل پہ کیا گزرتی ہے افضل بھائی میں آپ کو بتا بھی نہیں پاتا۔ لیکن جواد میں میرا ایک اور سوال ہے آپ سے، ٹھیک ہے چونکہ وہ مرزا صاحب کو نہیں مانتے اور مرزا صاحب کو صبح سے شام تک گالم گلوچ دیتے ہیں، تو آپ کو لگی وہ گستاخی، آپ کا دل آزاری ہوئی، تو اس کا مطلب ہے کہ جو جتنا بڑا گالی باز وہ اتنا بڑا ختم نبوت کا مجاہد۔ میں اس سٹیٹمنٹ کے اوپر آگے بات بڑھاؤں آپ سے؟ میں دیکھیں اصل میں بات یہ ہے کہ ایک ان کے اندر ٹرینڈ بن گیا ہوا ہے انفارچونیٹلی، جو کہ بالکل بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نہیں ہے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ ہمارے مخالف کو غلط الفاظ سے بلائے گا وہی ہمارا دوست ہے۔ یہاں تک بات پہنچ چکی ہے، آپ دیکھیں کہ مذہب کی تاریخ میں، اسلام کی تاریخ میں یہ کبھی بھی نہیں تھا ہوا۔ اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ ہوتا تو میرے خیال سے سب سے زیادہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوتے، کہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے ثابت کرنا ہے کہ آپ مسلمان ہو، اگر آپ نے یہ چیز ثابت کرنی ہے کہ آپ ایک اچھے سچے مسلمان ہو تو گالی نکالو۔ اندازہ کریں ایگزیکٹلی جواد بھائی، یہ اندازہ میں اصل میں کریں پوائنٹ کہ لیول آف ایمانیات ابو کس مروان بھائی درجے آپ پہ تو پہنچ دیکھیں گئے۔ سچ پورے مل گئے ہیں۔ جی اب اصل میں جواد بھائی جو سوال پوچھنے کا مقصد یہ تھا نا کہ یہ جو جیسے محمد چودھری نے، شکر ہے انہوں نے تو یہ کہا کہ کم از کم ایٹ لیسٹ ایک سچائی انہوں نے کی، اور تھوڑا سا انہوں نے کہا کہ میں ایم ڈی او کی طرح تھوڑا سا ہوں۔ شکر ہے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مجھے لگ رہا ہے کہ آپ قائدیانی ہیں۔ شکر ہے انہوں نے مجھے یہ نہیں کہا کہ آپ مرزا صاحب پہ لعنت بھیجو تاکہ مجھے محسوس ہو کہ آپ واقعی سچے مسلمان ہو۔ جی اب آواز آ رہی ہے؟ بہت سارے لوگ عباسی بھائی آپ کو ایسا سمجھتے تھے، اور ہمیں تو شروع سے ہی پتا تھا کہ آپ مسلمان ہیں الحمدللہ، لیکن آپ اپنی براڈ پہ جب بیٹھے ہوتے ہیں تو اس وقت آپ غیر جانبدار ہوتے ہیں، اس لیے اچھا نہیں اچھا وہ افضل بھائی سوری کیونکہ 103 بندہ بیٹھا ہوا ہے تو میں نہیں سوچتا کہ میرے کو حق سچ کی بات بھی اگر غلط میسج میرے لیے جائے، وہ آپ کو اس لیے لگ رہا ہوتا ہے کہ میں اپنی براڈ پہ بیٹھ کے مرزا صاحب کو گالیاں نہیں دے رہا ہوتا، میں اپنی براڈ پہ بیٹھ کے اس بندے کے ساتھ ہاں نہیں ملاتا جو مرزا صاحب کی بھی گستاخی کرے۔ جہاں تک بات یہ ہے کہ ابھی کچھ 15-20 منٹ پہلے میں کافی ٹائم سے براڈ سن رہا ہوں، یہاں پہ ایک بندہ آیا، اس نے مرزا صاحب کے بارے میں کچھ فضول باتیں کی، وہ وریان بھائی نے نیچے اتار دیا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وریان بھائی یہ چاہیں گے کہ وہ گستاخی کرے، شتمیت کرے، کوئی بھی نہیں بندہ چاہتا کہ کسی بھی ہستی کی شتمیت کروائی جائے۔ تو یہ جو انہوں نے محمد نے کہا نا کہ انہوں نے میرے غلط فہمی میرے بارے میں پالی، یہ غلط ہے بالکل۔ اور ہاں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جتنے بھی لوگ، اب جواد بھائی جتنے بھی یہ لوگ براڈیں لگا کے ہم بیٹھتے ہیں، ہمارا مقصد یہی ہے کہ جو اختلاف ہے اس پہ بات کی جائے، ہمارے آپس میں ایک دوسرے کے دلوں میں جو نفرتیں ہیں ان کو دور کی جائیں۔ آپ اپنا سچ رکھیں، میرا تو نعرہ یہی ہوتا ہے، ایم ڈی آئے، کوئی مسلمان آئے، کوئی بھی آئے، آپ اپنا سچ رکھو بھائی۔ دوسری سائڈ جو پینل میں بندہ بیٹھا ہوا اس کو اپنا سچ رکھنے دو، آپ اس کا سچ مانو یا نہ مانو، لیکن جو اس کے سننے والے ہیں اس کا سچ سن لیں گے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے اختلاف نہیں ہے بھائی جان، یہ ہماری آپس کی انا ہے، یہ ہماری آپس کی ایک دوسرے کے ساتھ انتہا پرستی اور نفرت ہے۔ ہم صرف نعرے مار رہے ہیں، ہم صرف نام کے بہت ساری بس چیزوں اسلام میں سے اس چیز کا کوئی تعلق نہیں ہے، اسلام سے Exactly. بالکل اس چیز کا تعلق نہیں ہے کوئی بھی۔ اور ایگزیکٹلی، اور جیسے جو گستاخی کی بات وہ کہہ رہے نا، گلا کر رہے تھے ابھی افضال بھائی کہ ہمارے صحابہ کے بارے میں، ہماری امائی کے بارے میں، ہمارے نبیوں کے بارے میں، تو اختلاف تو مرزا صاحب کے اوپر ہے نا جواد بھائی، اس کے اوپر تو آپ کا عقیدہ اور میرا عقیدہ سیم ہے، آپ بھی نبیوں کو مانتے ہیں، آپ کے لیے بھی وہی ریسپیکٹ، صحابہ بھی وہی ریسپیکٹ کا قائل ہیں، آپ مسلمان ہیں نا، تو اختلاف صرف مرزا صاحب کے اوپر ہے، باقی تو ہمارا کسی چیز پہ اختلاف نہیں ہے۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی سچا احمدی ہے اور وہ نعوذ باللہ کوئی صحابہ کی یا نبی کی اس طرح کی کوئی گستاخی کرے گا۔ اگر وہ کرے گا احمدی کیا نہ، وہ کسی انسان اس دائرے سے ہی باہر ہے، سمپل ہو ہی نہیں سکتا باسی بھائی، کیسے ہو سکتا ہے؟ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کرتا ہو، ان کو اپنا امام اعلیٰ مانتا ہو، وہ کیسے گستاخی کر سکتا ہے؟ دیکھیں بات پتہ ہے کہ انسان ہیں، بیٹھے ہوتے ہیں، دیکھیں گلے تو میرے بھی بہت سارے ہیں،
میں نے تو ابھی ایک بنیادی بیس جو ہے اس پہ بات کی ہے کہ ایک مسلمان کی تعریف یہ ہے، مسلمان کی تعریف کہتے ہیں کہ اگر تم سچے مسلمان ہو تو ثابت کرنے کے لیے تمہیں گالی نکالنی پڑے گی، اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ کیا یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے؟ کیا یہ اسلام، اس کا نام ہے اسلام؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی عقل مان سکتی ہے کہ یہ ہے مسلمان کی تعریف اور یہ ہے اسلام کی تعریف؟ جاوید بھائی کوئی بھی نہیں، میں کل 7-8 گھنٹے وریام بھائی کی آج صبح افضل بھائی آپ نہیں کرتے ہوں گے، لیکن آپ ایمانداری سے اپنے چلیں، آپ ایمانداری سے، آپ کے ایمان کا سوال میں نے کیا ہے، کیا میں نے یہ بات غلط کی ہے؟ نہیں، آپ نے ٹھیک کیا، لیکن بس ٹھیک یہی بات ہے نا، آئیڈینٹیفائی جب کریں پرابلم کو ہمیں اس سب کو سے ٹھیک اوپر کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہونا چاہیے۔ اچھا مثال کے طور ایان بھائی میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، ایان بھائی آپ ہیں، ایان جان بھائی آپ نے ماشاءاللہ بڑی نیوٹرل بات کی ہے پہلے، اور بڑا سوال آپ کے بڑے ویلڈ تھے وہ مجاہدہ سے، کیونکہ وہ ہر بات کو تبصرے میں اڑا رہی تھی، ان کو ایڈریس چونکہ ایمانداری کے ساتھ کرنا نہیں چاہ رہی تھی۔ میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں ایان بھائی، آپ ایک نان احمدی ہیں، سوری آپ احمدی نہیں ہیں، مسلمان ہیں، آپ مجھے یہ بتائیں کہ کسی براڈ پہ آپ جاتے ہیں اور وہاں پہ آپ کو یہ بندہ اگلا کہے کہ میں مسلمان ہوں الحمدللہ، اور ہم ختم نبوت کے اوپر کام کرتے ہیں، آپ اگر سچے مسلمان ہیں تو لعنت ڈالیں مرزا صاحب کے اوپر، تو اگر آپ پڑھے لکھے اور سمجھدار اور دل رکھنے والے مسلمان ہیں تو آپ کا کیا امپریشن جائے گا کہ وہ بھائی صاحب کون سا اسلام آپ پروموٹ کر رہے ہو، کون سا دین آپ پروموٹ کر رہے ہو، کہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے؟ آپ الٹا اس دین کے بارے میں، اس عقیدے کے بارے میں آپ کے دل میں ایک رسپیکٹ آئے، آپ عقیدہ آپ کا کھلے، آپ مرزا صاحب کو جھوٹا ڈکلیئر کریں، اس سے پہلے تو آپ کو اس بندے سے نفرت ہو جائے گی جس طرح کا غلاظت آپ کو کرنے کے لیے کہہ رہا ہے کسی دوسرے کے بارے میں۔ تو یہ جو نعرہ ہے نا، اس نعرے کے اگینسٹ ہی ہم چلے جاتے ہیں اس طرح کی بات کرتے ہوئے۔ جی ایان بھائی صاحب اللہ کی قسم ان لوگوں نے ہمیں جو دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں اور ملحد لوگ، ان کے سامنے ہمیں شرمندہ کر لیا ہے، ان کے سامنے ہم بات ابھی نہیں کر سکتے، 100% ایان بھائی۔ لائک یس کل میں ایک دوسری براڈ پہ تھا، ہم بات کر رہے ایک منٹ دیجیے گا مجھے پلیز، آئی ایم سوری، ایک منٹ دیجیے گا۔ دیکھیں اپنے منہ میاں مٹھو بننا اسی کو کہتے ہیں، آپ لوگ جب سے اپنے منہ میاں مٹھو کہہ رہے ہیں، بنے جا رہے ہیں، میں کسی بھی قادیانی کی براڈ پہ میں پہلے جاتی تھی، لیکن وہاں پہ پچھلے یار کی میں آ کے بیٹھتی ہوں، انہوں نے کئی دفعہ کال بھی کیے، میں نے کہا نہیں میں نیچے سن رہی ہوں، تو میں ہمیشہ ان کی براڈ پہ آ کے سنتی ہوں۔ تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کسی بھی ایک بندے پہ، اگر ایک مسلمان خراب ہے تو آپ دوسرے کو نہیں کہہ سکتے، تو اسی طرح سے جیسے بالکل قادیانی ایک خراب ہے تو ہم دوسرے قادیانی کو نہیں کہہ سکتے، لیکن جب آپ ٹوٹل میجورٹی آف دا پیپل کی بات کر رہے ہیں تو پھر تب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ زیادہ خراب ہیں یا یہ زیادہ صحیح ہیں، یہ بات ہوتی ہے۔ تو ایسے نہیں ہے کہ آپ لوگ اتنے دودھ کے دھلے، میں نے تو آپ کو ابھی نیچے جتنے میسیجز تھے، چلیں بھائی مجاہدہ سسٹر نے آ کے جو بھی غلط بات کی وہ تو میں ان سے بعد میں جا کے بات کروں گی ہی، لیکن جو غلط تھا وہ غلط ہے، اسی طرح سے جو آپ لوگوں کے ہاں ہو رہا ہے وہ بھی غلط ہے۔ بھائی آرام سے بات ہو سکتی ہے کسی بھی چیز کے اوپر، کسی کو گالی دینے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کو برا بھلا کہنے کی ضرورت نہیں ہے، تو برا بھلا کہنے سے ہی کوئی کام اچھا ہوتا ہے کیا؟ سسٹر ہم تو یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر احمدی گالیاں دیتے ہیں وہ سب سے بڑے بے غیرت ہے، اگر نان احمدی جو بھی ہو گالیاں دیتے ہیں وہ سب سے بڑے بے غیرت ہے اور گستاخ ہے، گمراہ لوگ ہے۔ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں، ہم تو کسی کی بات نہیں کر رہے، یہاں تو کسی کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہاں تو جنرل بات ہو رہی ہے، نہ میں نے کسی کی بات کی۔ اگر کوئی اپنے پہ لیتا ہے تو ان کی اپنی مرضی۔ زبردست، یہی بات ہے۔ اچھا محمد چودھری آپ نے بڑی زبردست بات کی۔ اچھا آپ ایمان، چونکہ ہمیں بہت ساری چیزوں میں نا، جب تک ہم ایمانداری کے ساتھ بہت سارے فیکٹ کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے نا، تو یہ بات آپ یاد رکھو، جب ہم ڈیفینسو موڈ میں ہر جگہ جائیں گے تو پھر ہمیں بہت ساری جگہوں پہ ہمارے ہی اٹھ کے لوگ بیچ میں بیٹھ کے ہمیں چپل ماریں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ پوری ایمانداری کے ساتھ بتائیں۔ سب سے پتہ ہے آج کل جو ٹک ٹاک پہ سب سے جو گندگی جو ہو رہی ہے نا، زیرو پتہ نہیں ہے کسی چیز کے اوپر، جو بھی بندہ اٹھ کے بس ٹک ٹاک پہ منہ دھوتا ہے، آ جاتا ہے، مرزا صاحب کی تصویر لگاتا ہے اور نیچے ایک دو الفاظ وہ گندگی کے لکھتا ہے، وہاں پہ دیکھو 25 30 40 بندے بیٹھے ہوں گے اور یہی بکواسیات چل رہی ہوں گی۔ لیکن
یہ جو قادیانی ہیں میں کہتا ہوں ان میں بھی ایسا بات نہیں ہے، میں آپ کی بات سے بالکل ایگری ہوں کہ ایک سے بڑھ کے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو گالی باز ہیں، لیکن چونکہ اب جواد بھائی کو شاید پتہ ہے میں تو ایسے لوگوں کے ساتھ بھی بیٹھتا ہوں جو ملت ہیں، جو نعوذ باللہ اس بہت آگے کی لیول تک بات کرتے ہیں ہر بندے کے بارے میں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ احمدیوں کی براڈز اٹھا کے دیکھ لیں، زیادہ دور نہ دیں، مثال کے طور ہماری اپنی براڈیں جو لگی ہوئی ہیں نا، جو سو کالڈ ہم اپنے آپ کو مجاہد کہہ رہے ہیں، ان کی براڈوں پہ جائیں، احمدیوں کی براڈوں پہ جائیں، میں ایمانداری سے کہتا ہوں کہ یہاں پہ اگر کوئی بندہ غیر احمدی اگر میری براڈ پہ بھی آتا ہے نا، میں نے دیکھا اگر وہ تھوڑا سا سخت رویہ رکھ رہا ہے یا اس طرح کی 10 احمدی نیچے جا کے اس کو میسج میں لکھ رہے ہوتے ہیں کہ تم کیا بکواس کر رہے ہو، تمہارا دماغ ٹھیک ہے، یہ اس حد تک آرگنائزڈ کام کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں کوئی لیڈر نہیں ہے، ہر بندہ جو ہے اب دن تک میں نے کسی براڈ پہ نہیں دیکھا کہ بھائی صاحب اگر آپ کا اختلاف ہے تو اختلاف کی طرح بات کرو نا، آپ گالم گلوچ کیوں کر رہے ہو، انسانوں کی طرح بات کرو۔ یہ آپ لیکن غلط احمدیوں کی بات بات کرتے یہ ہیں ہے، عباسی اس بھائی۔ میں آپ کو ماننا پڑے گا کہ یہ لوگ پورے آرگنائز طریقے سے براڈ چلاتے ہیں، بے شک ان کے آپس میں نے دیکھا آپس میں بھی یہ بیٹھ کے لڑ بھی رہے ہوں گے، لیکن جیسے ہی کوئی بات آئے گی نا یہ اختلافاً بات پہ اکٹھے ہو جائیں گے سارے۔ یہی تو اصل میں خوبصورتی ہے، یہ آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ یہ اپنا عباسی میسج بھائی، جو ہے، اگر آپ نے سن لے افضال بھائی، جو میں چونکہ ایم ڈی کی براڈ پہ بیٹھ رہا ہوں، یہ میں ایک میسج دے رہا ہوں کہ اگر آپ نے واقعی ختم نبوت کے اوپر کام کرنا ہے اور دین کی خدمت کرنی ہے تو آپ کے اندر بھی یہ رویہ ہونا چاہیے، ورنہ ان لوگوں کا جو رویہ آپ دیکھ لیں۔ میں تو عقیدے پہ سو اختلاف ہے، میں کہہ رہا ہوں جو حسن اخلاق ہے، جو آپ کی بات چیت کرنے کا طریقہ ہے، جو میسج کی ڈیلیوری ہے، اس میں تھوڑا سا آپ بدلاؤ لائیں، انسانیت کی طرح ایک دوسرے سے بات کریں تاکہ تیسرا بندہ سننے والے کو بھی لگے کہ یہ کوئی مومن بات کر رہا ہے، یہ کوئی مسلمان بات کر رہا ہے، ایسا نہیں لگے کہ بالکل بے وقوف جاہل بندہ بات کر رہا ہے، ایک کوئی گالی باز بندہ بات کر رہا ہے جو اس اٹھا کے نا وہ اسلام کے جیسے ٹھیکیدار ہوتے ہیں نا، تو پھر لوگ ہمیں واقعی یہ بات جیسے احمد بھائی ایان بھائی نے کی ہے کہ ہمیں جو غیر مذہب لوگ ہیں جیسے جو یہ کہ مسیح ہو گئے اور جو ملت ہیں ان کے سامنے ہمیں جاتے ہوئے شرمندگی ہوتی ہے، ہمیں یہ گراؤنڈ پہ ریالٹی ہمیں برداشت کرنی پڑتی ہے۔ عباسی بھائی، کچھ چیزیں آپ کچھ براڈنگ کہہ سکتے ہیں احمدیوں کی بہت اچھی ہیں، جیسے شاہد صاحب کی ہے، مریان بھائی کی ہے، یا نہ لیں افضال بھائی، نام نہ لیں، اچھا نہیں ہوتا، نام کسی نہیں، کا میں بھی ایک نہ لیں، بات میں کر رہا جنرل ہوں، کانٹیکس میں بات لیکن کر رہا ہوں۔ میجورٹی چلیے جب آپ صحیح پوائنٹ احمدیوں کی دیا براڈ کے اوپر عباسی بھائی جاتے نے۔ ہیں نا، اور لوگ بھی تو آئے ہوئے ہیں افضال صاحب اور عباسی بھائی۔ ایک سیکنڈ پھر آپ ہی بات کیجیے گا۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اور براڈوں پہ جب آپ جاتے ہیں نا احمدی بھائیوں کے، تو جب بھی کوئی آپ اختلافی بات کرتے ہیں تو وہ آپ کو ایک دم نیچے پھینک دیتے ہیں، بات کرنے نہیں دیتے۔ ادھر تو چلو ہم بات کر لیتے ہیں، اختلافی بات جو ہوتی ہے پوری مکمل کرتے ہیں، پھر اس کا جواب بھی آ جاتا ہے، لیکن ادھر بات کرنے ہی نہیں دیتے۔ یہ بھی تو آپ کہیے نا کہ بھائی ایسا بھی ہوتا ہے۔ ایسے ہی مسلمان برادوں کے اوپر بھی ہوتا ہے کہ جب بھی ادھر جا کے کوئی مسلمانوں کے بارے میں اختلافی بات کرتا ہے تو وہ اسے نیچے پھینک دیتے ہیں یا غلط الفاظ استعمال کرتے ہیں، لیکن کچھ برادیں مسلمانوں کی ایسی ہیں جدھر جا کے آپ بات کرتے ہیں، پراپر بات کرتے ہیں، پراپر آپ کو جواب ملتا ہے، اچھے اور برے دونوں میں ہیں۔ میں یہ کہنا چاہ رہا تھا، اب آپ بات کیجئے جس نے کرنی ہے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بات یہاں پہ شروع ہوئی، جی جواد بھائی سب کو السلام علیکم۔ بات یہاں پہ اس سے شروع ہوئی کہ جو عورتوں سے کیا کہتے ہیں بدتمیزی سے بات کرتے ہیں، غلط طریقے سے بات کرتے ہیں۔ جواد بھائی نے بڑا زبردست ڈانس پیش کیا کہ جی ہم ان لوگ کو کیا کہتے ہیں وہ نبینا محمد رسول اللہ کی تعلیم سے علیحدہ جا رہے ہیں، لیکن اب سوال ایک اور آتا ہے کہ اگرچہ آپ نے مردوں کا تو پوچھ لیا، لیکن اگر کوئی عورت یہ کہے کہ تم مخنث ہو اور تم ایسے ہو، اور وہ اسی چیٹ میں کہے کہ اور مخنث کہے، اور ہمارے مربی کو عورت کیا کہتے ہیں کہے کہ وہ عورت ہے، تو آپ لوگ کا اس پہ سٹانس کیا ہے؟ آپ لوگ اس کو کیا کہتے ہیں کہ آپ میں لوگ اس ابو کو مروان کنڈم بھائی کرتے ہیں؟ میں جواب دے دیتا ہوں۔ دیکھیں بات پتہ جواد کیا بھائی ہے، ان کو دینے دینا، جواد نہیں بھائی نہیں، ہم ہر میں چیز اس کا ہم میں کیوں جواب میں دیتے خود ہیں؟ دینا میں نہیں چاہوں گا کہ ان میں سے کوئی کوئی جواب دے۔ مسئلہ نہیں جواد بھائی، ان کو دینا تو دیں کہ یہ کنڈم کر، میرا یہ نہیں کہ آپ ان پہ فتویٰ کیا دیتے ہیں، میرا کنڈم کرتے نہیں ہیں نہیں، کہ میں نہیں اپنی کرتے ہیں، سائڈ بس کی بات کروں گا، وہ اپنی سائڈ کی ضرور بات کریں۔ ہاں پہلی بات یہ کہ دیکھیں ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو بھی بندہ کوئی غلط بات کر رہا ہے دنیا سن رہی ہے، آپ کو تو کرنا ہی کچھ نہیں ہے اس میں۔
जब दुनिया सुन रही है तो आपको क्या करने की जरूरत है, पहली बात। दूसरी बात ये कि जब भी आप रिस्पॉन्ड करते हैं लोगों को, जो आपका रिस्पॉन्स है वो याद रह जाता है, और आपका रिस्पॉन्स हमेशा लाइबिलिटी बन जाती है सब लोगों के लिए। आप जो भी हरकत करेंगे लोग मुझे उसका ताना देंगे, इसलिए ये कभी भी जस्टिफाइबल ही नहीं है कि अगर वो ये बात कर रही हैं, भले वो खातून है, हम उनको रिस्पॉन्स जो है वो इस्लाम की तालीम से हट के दे। सिंपल सी बात है, समझ रहे हैं। मैं आज वादा करता हूं कि मेरा मिशन ही ये है कि मैं जो अहमदी टेक्स्ट मैसेजेस में गलत चीजें लिखते हैं मैं उनकी तरबियत करूं, उनसे रिक्वेस्ट करूं कि प्लीज इग्नोर करना इज द बेस्ट स्ट्रेटेजी। इग्नोर कर दें, अपने हाथों को रोकें टेक्स्ट मैसेज करने से। जवाद भाई, इसमें एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि अगर कोई मेरे पैगंबर को गाली दे तो मुझसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो सकेगी, और अगर हो सके मैं उनके जो भी मेरी जुबान पे आएगा मैं बोल दूंगा। तो इसी तरह ये बातें अहमदियों पर भी अप्लाई होती है। अगर आप उनके जो वो मानते हैं उनको दे दे तो कैसे बर्दाश्त करेंगे, ये बता दे मुझे जरा। आप देखें ये आप वाली साइड बिल्कुल मैं ये जो अबू मरवान भाई ने सवाल किया ना, आपने इसका जवाब बड़ा खूबसूरत दिया है, आपने बड़ा खूबसूरत दिया है। लेकिन देखें मैं समझता हूं कि हमारा कॉज जो है वो बहुत बड़ा है, इन चीजों से बहुत ऊपर है। हम लोगों ने अपने घर छोड़े हैं यार, हम लोगों ने अपने प्यारों को मरते देखा है, हम लोगों ने अपने घरों को आग लगते देखी है, हम घर से बेघर हुए, हमने मुल्क छोड़े हैं। तो हमारा कॉज जो है अगर हम उसकी तरफ देखें तो हमें ये छोटी सी चीजें देखें, बेस्ट रिस्पॉन्स क्या है इग्नोर कर दें। आप देखेंगे कि अगला बंदा जो है वो खुद कहेगा कि यार मैं इसको गालियां निकाल रहा हूं या किसी जवाब ही नहीं दे रहा, वो खुद शर्मिंदा होगा। जवाद भाई मैं तो यही कह रहा हूँ कोई मुझे या किसी और को गाली दे, सौ बिस्मिल्लाह, ये इंसानी फितरत है। अब अयान भाई आप ठीक कह रहे हैं, आप ठीक कह रहे हैं, ये इंसानी फितरत है, क्या कर सकते हैं। अच्छा जवाद भाई आपने तो अपना आंसर पेश कर दिया, अब इनकी बारी है कि क्या ये उस एक्ट को, उस जबान को हमसे तो इन्होंने पूछ लिया, हमने उसका बड़े तरीके से जवाब दे दिया कि हम उस चीज को कंडम करते हैं। अब आप पे ये सवाल आता है कि जो औरत इस तरीके से बात करे आप उसके एक्ट को क्या समझते हैं। जज़ाकल्लाह। मैं आपके सवाल का जवाब दे देता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिसको मर्द पैदा किया है उसे मर्द ही कहना चाहिए, और जिसको औरत पैदा किया है उसे औरत ही कहना चाहिए, और ऐसे अल्फाज नहीं अदा करने चाहिए जिससे दूसरे मर्द की जो है उसकी दिल आज़ारी होती हो और दूसरे मर्दों को भी फील होता हो। ऐसे अल्फाज से ग्रीज करना चाहिए, और जो ऐसा करता है वो गलत करता है। यानी कि जो मैं समझा उज़ल साहब आपके मुताबिक वो जो ऐसी बात कर रहा है, आपने माशाल्लाह कुरान मजीद के एक मफ़हूम बयान किया, तो आपके नज़दीक वो कुरान मजीद की मुखालफत कर रहा है। जज़ाकल्लाह खैर, बहुत ज़बरदस्त पॉइंट है। हम भाई गलत बंदे को, गलत चीज को, जवाब मिल गया। एक मिनट मोमो चौधरी जी मुझे तो बात को भले कोई भी हो, गलत बात को भले कोई भी हो गलत ही कहेगा, इसलिए रिस्पॉन्स करने की जरूरत ही नहीं है। हर एक को खुद समझ लग जाएगी ये बात गलत है। हाँ जी चलें। जिस तरह मरवान भाई, जिस तरह वो थे ना, चूंकि जिस तरह वो कायदियानी होने का वो करते हैं कि एक्स कायदियानी, मुझे चूंकि उनकी आवाज से भी थोड़ा सा मुझे सॉफ्टवेयर में थोड़ी सी एक्सपर्टीज है, मुझे लग रहा है उनके पीछे कोई मर्द बैठा हुआ और वॉइस चेंजर लगा के वो एक प्रिटेंड कर रहा है कि मैं पहले एक्स कायदियानी था। ये गलत बात है, ये पर्सनल अटैक हो गया आपकी तरफ से, बस इसको छोड़ दें। अच्छा दूसरी चीज अब्बासी भाई, आपने ये बात कही थी, मैं खुद भी ये बात मानती हूँ कि कादियानीज जो हैं वो एक जगह पे जमा होते हैं, या उनका कोई लीडर है या उन्होंने जो खलीफा बनाया हुआ है, ठीक है। लेकिन मसला पता है क्या है, मसला ये है कि देखें, अब आई एम सॉरी कि किसी को बुरा लगे या वो, लेकिन मैं नॉर्मल वे में आपको बता रही हूँ कि यहाँ पे इस कल्ट को जिंदा रखने का यही एक तरीका था जब मिर्जा साहब ने ये बनाया था। मिर्जा साहब इसके बानी हैं, ठीक है। तो इस कल्ट को जिंदा किस तरह रखा जा सकता था कि लोगों को, जितने लोग उनके पास आए उन लोगों नहीं को देखें मोमो, ये तो इख्तलाफ हो गया ना, अकीदों के इख्तलाफ। मैंने कोई गाली नहीं दी, मैंने कोई बुरी बात नहीं कही। नहीं, लेकिन आप देखें, आप मेरे सामने कल्ट नहीं कह सकते ना। मैं बिलीव करता हूँ कि आप भी एक कल्ट में हैं। चले ना, तो कहने हमें, मुझे कोई मसला नहीं है, मुझे कोई मसला नहीं है।
आप नहीं एक नहीं, ब्लैक जवाब भाई बेल्ट में मुझे कह लें, आप कोई मसला नहीं नहीं, है ये मुझे, बात गलत है ना, कोई हमारा मसला नहीं है, आप पॉइंट जवाब में मुझे देखें, कह हमारा दीजिएगा, जो ठीक मेन है? हम एक सोसाइटी की प्रॉब्लम अब देखिए बात कर रहे हैं। वन बात करें ना, अभी ये मरवान भाई प्लीज आप म्यूट हाँ लगाइए। बोले बोले, वो कह रहे हैं कि जी गलत जवाब भाई, गलत का जवाब आप गलत से बोल नहीं देना। लीजिएगा, कोई मसला नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है आप अगर हमें कल्ट कहें, ठीक है? इसलिए कि सच्चाई को हम लोग जानते हैं कि मुसलमान लोग आपसे ज्यादा हैं, ये बात आपको पता है। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि यहाँ मैं अभी आपको सिर्फ एक किस्सा, बासी भाई, अयान भाई रुक जाइए ना, लेट मी फिनिश प्लीज। बात करने दें। नहीं नहीं, मुजाहिदा सिस्टर एक मिनट, मुजाहिदा सिस्टर एक मिनट प्लीज, म्यूट लगाइए। और एक तो ना थोड़ा सा सब्र पैदा कीजिए, क्योंकि बात करने के लिए बात जब की जाती है ना तो उसमें सब्र जरूरी होता है, और आराम से भी बात पहुंचाई जा सकती है। जरूरी नहीं है कि गाली दी जाए या बुरा भला कहा जाए या बैड वर्ड्स यूज किए जाएं। अगर आप ज्यादा देर बात करना चाहते हैं किसी भी ब्रॉड पे तो बहुत आराम से बात हो सकती है। दूसरी चीज, अब्बासी भाई मैं आपका को इसका जवाब दे रही थी, मैं अब आपको बताती हूँ, क्योंकि मैं हमेशा हवालों से बात करती हूँ, मैं अपनी तरफ से कोई वर्ड नहीं कहती, तो लोग मेरे हवालों से खाइफ रहते हैं, और ये बात पूरी टिकटॉक जानती है। मैं आपको बताती हूँ कि मुझे कादियानियों ने किस किस तरह तंग किया। यस ऑफ कोर्स, बिल्कुल पूरा क्या पूरे जत्थों ने मुझे तंग किया। मेरी आईडीज जो है ना वो डुप्लीकेट बनाई गई, और उस डुप्लीकेट आईडीज से बैड मैसेजेस किए गए लोगों को, और फिर जब वो मुझे पता चलना शुरू हुए और उसके बाद उन्होंने मुझे थ्रेट भी किया। थ्रेट, मैं एक ब्रॉड पे थी और उन्होंने ये बात मुझे बोली है कि 200 लोगों को तुम्हारे पीछे लगा दूंगा। तो भाई ठीक है, चले करें ना, कितना तंग कर लिया उन्होंने। भाई मेरे काम पे तो इफेक्ट नहीं पड़ा, मुझे तो अब भी आज भी जो बात करनी होती है मैं अपनी बात जाके करती हूँ। हाँ तो अब बताइए, मुनज़्ज़म ये इस तरह से भी होते हैं, तो ये मुनज़्ज़म होना क्या अच्छा है? और ये मैंने इनकी कादियानी लेडीज से ही ये बात उन्हीं की ब्रॉड पे निकलवाई है कि जी आप मुझे बता दें, आपको कभी किसी मुसलमान बंदे ने कोई गाली दी है? या मुसलमान, हाँ आदमी को गाली देते हैं, उससे मैं इनकार नहीं कर रही कि मुसलमानों में भी ऐसे लोग पाए जाते हैं, मैं इससे बिल्कुल नहीं हट रही पीछे, लेकिन मैं ये बात आपको बता रही हूं कि इस तरह से उन्होंने किया है। लेकिन ये बात है आपकी यहाँ की लेडीज ने मानी है कि हमें कभी कोई मुसलमान बंदा तंग नहीं करता। तो ये बताइए ना, अब इन चीजों के जवाब होने चाहिए। अब्बास साहब एक मिनट दे दें, थोड़ी सी आप बात कर रहे थे। अच्छा, इसमें मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, इन्होंने कहा है कि इनकी फेक आईडीज बनाई गई हो। चलें, ये तो बड़ा जबरदस्त इन्होंने एक पॉइंट रखा है जो कि मैं चाहता हूँ जिस पे बात एक होनी चाहिए। कुछ महीने पुरानी बात है, मेरे ख्याल से साल भर पुरानी बात है, इनके जितने खत्म नबूवत के मुजाहिद थे उन्होंने जमात अहमदिया के लोगों की फेक आइडिया बना करके, ब्रॉड लगा करके जमात अहमदिया में आपस में गालियां दी हैं, हजूर को हमारे गालियां दी हैं। और आपके अदनान रशीद साहब ने एक दुनिया को झूठ दिखाया तासुब देने के लिए, और झूठ गढ़ा कि जी हमने एक पेशन गोई की थी कि जी अहमदी जो है वो 5 साल में खत्म हो जाएंगे। मोहम्मद चौधरी साहब, जो चीज अपने घर में मौजूद होना तो उस पर पहले पर्दा डालने की बजाय ना उसको भी डिस्कस किया जाता है कि जी अगरचे ये चीज गलत है तो दूसरी चीज जो हमने की है वो कितनी ज्यादा गलत की है। आप लोगों ने, जो आपके मर्द हजरात हैं, उन्होंने हमारे मुनाजरों की, हमारे भाइयों की, हमारे मुअल्लिमों की आइडिया बना करके गालियां दी हैं, सरई तौर पे गालियां दी हैं। उसकी जरा आप उस पर क्या बात करती हैं कि वो उन्होंने सही किया है, वो उन्होंने आइन शरीयत, आइन इस्लामी काम किया है, या उन्होंने इसके खिलाफ काम किया? जज़ाकल्लाह। अच्छा मोहम्मद चौधरी, आपकी एनर्जी वेस्ट ना हो, आप नहीं, मेरी बात बात ला लें। मेरी बात इसी से रिलेटेड है। एक नए मेहमान आए हैं, उनको भी शामिल इसी से करें। रिलेटेड है। जी, मेरी बात असल में इसी से रिलेटेड है, क्योंकि आपने पूरी ईमानदारी के साथ एक स्टेटमेंट भी रखी। जब मैंने मुजाहिदा के बारे में बात की तब आपने कहा नहीं नहीं नहीं, आप ये उस पे जातियात पे जा रहे हैं। तो ये चूंकि जवाद भाई भी गवाह हैं, ये हमारे जो अयान भाई, ये तो चलो कायदियानी नहीं है ना, ये भी गवाह है इस चीज के कि जैसे ही मैं ऊपर आया, हालांकि मैंने कोई बात भी नहीं की, इन्होंने मुझे कहा ये शातम है, ये गुस्ताख है, और 1-2 गाली के अल्फाज भी मेरे इन्होंने जात में किए। तो कुरान की आयत के मुताबिक तो मैंने इनको चैलेंज दे दिया। आपको मैं एक बीच में मुनसिफ बनाता हूँ। मैं 10,000 पाउंड का इनाम का भी ऐलान कर चुका हूँ कि मेरी आप ये गुस्ताखी साबित करें,
میری ریکارڈنگ لے کے آئیں، ورنہ ان کے اوپر اللہ کی لعنت ہے، اور حدیث کے مطابق یہ ابھی ایمان میں نہیں ہے۔ اگر یہ واقعی مسلمان ہے تو جو کوئی مومن دوسرے پہ اس طرح کا کفر کا فتویٰ لٹاتا ہے، جو آدمی حدیث بھی ہے نا، وہ پھر وہ فتویٰ خود اس پہ جاتا ہے۔ تو ابھی آپ مجھے پلیز یہ ان سے پوچھ کے دیں تو عباسی کہ بھائی یہ ان کو کہ 10,000 پاؤنڈ مجھے بھیج دیں بس اب میں ابھی ایمان سے کہہ رہا ہوں، میں کیمرے کے اوپر کہ میرے منہ سے نہیں محمد چودھری، ابھی آپ کو اس بات میں مذاق میں نہیں جانے دوں گا آپ کی اس بات کو، کیونکہ آپ نے مجاہدہ آپ سے بات نہیں ہے، مجھے صرف آپ جیسی کوئی نعوذ باللہ گالی باز خاتون سے تو میں مخاطب بھی نہیں ہوں گا، میں اس لیے مومو کو بیچ میں منصب بنایا۔ ابھی آپ ان سے بولیں کہ انہوں نے جو میری ذاتیات پہ اتنی بڑی بات کی، نعوذ باللہ مجھے گستاخ کا، یہ بہت بڑی بات ہے، پتہ ہے نا، اور اس کی ریکارڈنگ ابھی پیش کریں، نہیں تو معافی مانگے اللہ سے بھی، اور جو میرا جو انہوں نے دل دکھایا اس سے بھی، ورنہ یہ کفار میں ان کی اللہ کی تو لعنت ہے ہی ہے۔ اگر یہ اپنی بات سے ابھی مکری یا ابھی انہوں نے کوئی ریکارڈنگ میری نہ پیش کی کہ میں نے گستاخی کی ہے، تو میں ان کی نسلوں پہ لعنت قیامت تک اللہ سے ریکویسٹ کروں گا کہ یا اللہ ان کی نسلوں پہ لعنت کرنا۔ اب آپ مجھے انصاف کروا کے دیں محمد چلے وہ چودھری۔ بھی معافی مانگ لیں گی اور 10,000 پاؤنڈ دے دیں گی۔ میوٹ لگائیے، میں اس کا جواب دیتی ہوں۔ میوٹ لگائیے، آپ نہ دیں، آپ مجھے جواب لے کے دیں، جواب پہلے پوچھیں کہ آپ نے انہوں نے یہ بات کیوں کی، سن تو اگر لینا پہلے، ایویڈنس ہے تو ایک منٹ۔ ایویڈنس لے کے آئیں۔ جزاک اللہ۔ ہاں نا، رک تو جائیے نا، 2 منٹ دے دیجیے۔ جواب دیں، آپ جواب لے کے دیں، بہت شکریہ۔ ٹھیک ہے نا، میوٹ لگائیں پہلے پلیز۔ اچھا، دوسری بات ہے کہ میں نے جو باتیں بولی تھی نا، ان میں مجاہدہ سسٹر کو بھی ابھی میں نے بات کی نا، میسج میں نے اپنا دینا تھا ان کو، اور وہ دے دیا، جس طرح سے بھی دیا، آپ لوگوں کے سامنے ہی دیا ہے میں نے ان کے، جب یہ اوپر آئی ہیں تو میں نے اس وقت جو جملے بولے تھے۔ ٹھیک ہے، دوسری بات ابھی میں آپ کی والی بات ان سے کرتی ہوں۔ پہلے میں ابو مروان بھائی کو جواب دینا چاہوں گی۔ مروان بھائی، پہلے نا کسی کی بھی بات کو نا بہت اچھے سے انسان کو سننا چاہیے۔ یہ جو اللہ نے جو دماغ دیا ہوا ہے نا، وہ اسی لیے میں نے کیا کہا تھا یہاں پہ کہ آدمیوں کے ساتھ تو کرتے ہی ہیں برا، ٹھیک ہے، وہ چاہے قادیانی ہو چاہے مسلمان بھی کر رہے ہیں، میں دونوں ہی کو کنڈیم کرتی ہوں، ٹھیک ہے، جو بھی، ٹھیک ہے، یہ تو ہو گئی دونوں سائڈ کی بات۔ میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ ایک لڑکی کے ساتھ کیا برا ہوا ہے، ایک لڑکی کو کس طرح، اور یہ 3 مہینے تک کیا گیا تھا، 3 مہینے، میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ جواد بھائی آپ بھی سن لیجئے، آپ کے لوگ تھے جنہوں نے مجھے 3 مہینے تک ٹارچر کرنے کی کوشش کی، ہاں، لیکن میں اتنی بریو ہوں کہ میں ڈرتی نہیں ہوں۔ پھر وہ مجھے وہاں پہ بیٹھے ہوئے جو ہے نا، مجھے وہ دوسرے سے بھی کہہ رہا ہے کہ وہ اس کو جو ہے نا چپ کراؤ، اور میں تو کبھی نہ میں گالی دیتی ہوں نہ میں کبھی بری بات کرتی ہوں، مجھے بہت برا کہا گیا، لیکن میں نے نہیں جواب دیا اس کا۔ میں تو بھائی ٹھیک ہے، حوالے، ہاں میں پڑھتی ہوں، حوالے بتاتی ہوں میں، کیونکہ حوالے مجھے زبانی بھی یاد ہے۔ سمپل سی صرف محمد اتنی سی چودھری چیز ہے۔ ٹھیک ہے، آپ میری بات کا جواب لے کے دیں۔ ابھی میرے کزن نے مجھے فون کیا ہے کہ بھائی صاحب آپ نے گستاخی کی ہے، تو میری جو انہوں نے ابھی زندگی جو ہے خطرے میں ڈالی ہے یہ بکواس کر کے، ان سے پوچھیں، میں آپ سے مخاطب نہیں ہوں، میں آپ سے مخاطب نہیں ہوں، میں آپ سے نہیں بات کر رہا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، مجاہدہ سسٹر، عباسی بھائی ابھی یہ معافی مانگے، ایویڈنس دیں یا معافی مانگے سب لوگوں کے سامنے، تاکہ میں ریکارڈ کر کے میری شان پہ اوپر آپ سے نہیں بات ہوگی، آپ جیسی براڈ لڑنے کے لیے اگر طریقہ کار سے بات ہو تو زیادہ ٹھیک ہے، براڈ لڑنے کے لیے طریقہ کار سے بات کرنی ہے تو محمد چودھری میری آپ سے بات ہے، پلیز میوٹ لگا لیجئے، اور مجاہدہ سسٹر آپ سے ریکویسٹ ہے، ہاں 1 منٹ نا بات کرنے دیں، ان سے بات کرنے دیں گے تو کچھ آگے بات چلے گی نا۔ مجاہدہ سسٹر پلیز تھوڑا سا جو ہے نا اپنے 1 منٹ پہلے میری بات سن لیجئے۔ ایک تو یہ کہ تھوڑا ویٹ کرنا سیکھیے، کہیں بھی ہوں، چاہے وہ مسلمانوں کی براڈ پہ ہوں چاہے وہ قادیانی کی براڈ پہ ہوں، ہمیشہ دوسرا بندہ جب اپنی بات فنش کر لے، چاہے وہ گھنٹہ بول رہا ہے، آپ بھی 1 گھنٹہ لے لیں بات کرنے میں، لیکن بیچ میں نہیں بولا کریں، کیونکہ جب 2 لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں اور اس طرح سے آگے پیچھے باتیں چل رہی ہوتی ہیں، کسی کو کچھ سمجھ نہیں آتا۔ میرا مائک میوٹ کر دیا ہے، ٹھیک ہے نا، آپ گارنٹی لیں گی یا مجھے بولنے دیں گے؟ اوکے ٹھیک ہے نا، آپ گارنٹی لے دینا مجھے۔ وہی تو بتا رہی ہوں، ابھی میں آپ کی طرف آ جاؤں گی، میری بات فنش تو ہونے دیں، میری بات فنش ہونے دیں، اور پلیز
कोई भी आदमी है, थोड़ा सा जो है ना, देखें जवाद भाई, आप लोगों को और अब्बासी भाई, आप लोगों को भी मैं ये बात बताना चाहती हूँ, मुझे नहीं पता आपने कभी भी मुसलमान लोगों को जो है ना ऐसे वर्ड्स यूज करते हुए नहीं देखे। उनको थोड़ा टाइम चाहिए, वो आप ही लोगों की जगह से निकल कर आई हैं, और इंशाल्लाह ताला आहिस्ता आहिस्ता चीजों पे कंट्रोल हो जाएगा उनका। और मुजादा सिस्टर या बासी भाई वाली बात को अगर आप साबित कर सकती हैं तो प्लीज साबित कर दीजिए। चलें जी, अब मुझे कोई बात ना, मुझे टाइम लगा दें बेशक, मुझे मेरा 2-3 मिनट, लेकिन प्लीज डू नॉट इंटरप्ट मी व्हाइल आई एम टॉकिंग, ठीक है ना? लगा दीजिए जवाद भाई या जो भी है यहाँ पे, जो भी है, जो भी। नहीं, ये करें बात अपनी। अच्छा जी, बात इतनी है, सबसे पहले तो मैं इस ब्रॉड के ऊपर आई, मैं ब्रॉड से चली गई, और अपनी तरबियत का ये लोग हाल देखें कि एक बंदा मौजूद नहीं है, ब्रॉड से चला गया है, उसकी गीबत हो रही है, उस टाइम से उसके ऊपर इल्जामात लग रहे हैं, ठीक है, जबकि वो बंदा पैनल से जा चुका है। तो अपने अपने गिरेबानों के अंदर मुंह झांक के देखें कि इनका खुद का ईमानियत का क्या तकाजा है, ठीक है। दूसरी बात, जवाद साहब ने ये फरमाया कि हमने अपने घर छोड़े, हमने अपने घर जलते हुए देखे। जवाद साहब की फैमिली अभी भी पाकिस्तान के अंदर ही रह रही है। मेरा सवाल ये है कि सारे जुल्म जो कादियानियत में पाकिस्तानी लोग कर रहे हैं पाकिस्तान में, इनके ऊपर मैंने 30 सालों से ज्यादा कभी किसी एक मुसलमान को कादियानी के ऊपर जुल्म करते हुए क्यों नहीं देखा? क्यों आज तक मेरे सामने किसी मुसलमान ने किसी कादियानी के ऊपर जुल्म नहीं किया? दूसरी बात है, इनका दिमाग चेक करें कि एक एक बंदा बाहर पाउंड कमाने के लिए आ गया, डॉलर कमाने के लिए आ गया, बाकी पूरी फैमिलीज उधर सेफ एंड साउंड रह रही हैं पाकिस्तान में। जवाद साहब ने मुझे खुद बताया, इनकी फैमिली जिधर रहती है उन सबको पता है कि इनकी ये कादियानी है, फिर भी कभी किसी ने इनकी फैमिली को उजर नहीं पहुंचाया। एक एक बंदा वो बाहर आके जो है ना पाउंड और डॉलर कमा रहा है, और पूरी पूरी फैमिलीज जो है ना उधर रह रही हैं, बड़े सेफ एंड साउंड, ठीक है ना। उनके लिए पाकिस्तान बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक एक बंदे ने झूठ बोल के असैलम लेना था, वो इधर आ गया। दूसरी बात, जो न्योट के पास जितनी जमीनें खरीदी जा रही हैं वो कौन खरीद रहा है? कौन खरीद रहा है? ये कादियानी खरीद रहे हैं, इधर से पैसे कमा के। इनका बहुत महंगा प्लान है उधर जमीनें खरीदने का। तीसरी बात, अबू मरवान साहब जो बड़े अपने आप को एक बात करते हैं करते हुए, ठीक है ना, इनकी बात सुन लें। ये कहता है इंसान कि जी जिसकी दलील अपने घर में मौजूद हो तो फिर दूसरे पे उंगली नहीं उठाते। तुम लोगों के सो कॉल्ड मिर्जा गुलाम कादियानी साहब ने जो है फिरका जदीदा जो है रजिस्टर कराया, फिरके की दलील तुम लोगों के घर में मौजूद है, फिर हम लोगों से क्यों कहते हो कितने फिरके में हो, कौन से फिरके में हो? गालीबाजी तुम लोगों के लिटरेचर में मौजूद है, फिर हम लोगों को क्यों कहते हो ये गलत जुबान कर ली। और अब्बासी साहब, अगर आपको लगता है ना कि मैं वॉइस चेंजर लगा के बात कर रही हूँ, ठीक है ना, आप 1-to-1 फेस टू फेस आ जाएं, पर कंडीशन मेरी वही है जो मैंने अजान के ऊपर रखी थी कि अगर ये हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस साबित नहीं है, इनको लगता है कि ये नहीं है, तो ये अपना कैमरा ऑन करके अपने मुंह पे चपेड़े मारेगा, और अगर ये बात करता तो मैं इसको हदीस भी दे देती। और अब्बासी साहब, दिस इज फॉर यू एज वेल। अगर आपको तुझे लगता है कि मैं औरत नहीं हूँ, ठीक है ना, चैलेंज कर मुझे भी, मैं अपना फेस लेके आती हूँ तो अपने मुंह पे चपेड़े मारेगा। और तेरे जैसे बंदे के साथ एक मिनट, मोमो सिस्टर, मेरा टाइम दोबारा लगाएंगे, मेरा टाइम मोमो सिस्टर, नो मोमो सिस्टर, यू शुड नॉट टॉक in between me, please. I do respect you, but मेरा टाइम दोबारा लगाएं। मेरे टाइम में कोई बोला, मेरा टाइम नहीं, मेरा टाइम दोबारा लगाएं, मेरा टाइम दोबारा लगाएं। सवाल क्या था? ये इतनी 1 सेकंड अब्बासी भाई, इनको ना 30 सेकंड और दे देते हैं। लेकिन सवाल तो मेरा था ना मिर्जा साहब, मैं बताती हूँ ना, मैंने उसी का जवाब देना था, मैंने उसी का जवाब दे दिया। बस साहब म्यूट लगा लें। अच्छा जी, 30 सेकंड दें जी मुझे, 30 सेकंड या 1 मिनट दें, जितना भी। जी ले लें 30 सेकंड, कर लें बात। लो जी, अब्बासी साहब, शराब खाने में बैठा हुआ आदमी ना, बेशक दूध का गिलास भी पिए ना तो वो शराबी ही काउंट होता है। तो टाइम लगाएं जी मेरा। 30 सेकंड्स बात चलें जी, किसी और का टाइम लगा, चलें कोई टाइम वोट कर, मैं लगा देता हूँ टाइम। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਖਤਮ ਕਰ ਲਵੋ। अच्छा जी, अब्बासी साहब ने कहा, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਖਤਮ कर लो प्लीज। ये जी टाइम लग गया। अब्बासी साहब ने जो भी इरशाद फरमाया, इस बंदे की ब्रॉड के ऊपर मैं गई, उधर इतनी ज्यादा शातमियत हो रही थी, और ये उधर हाँ में ला रहा था,
اور میں نے اس کو اوپر جا کے بات کی کہ یہ تم غلط کر رہے ہو, شیم آن یو. پھر میں نے اس دن سے اس بندے کو بلاک کر دیا, اس دن سے میں نے اس بندے کو بلاک کر دیا. میرے پاس اسکرین ریکارڈنگ بھی ہوگی, لیکن ابھی مجھے ڈھونڈنے میں ٹائم لگا. میں پرووائڈ کروں گی, اف آئی ایگری آئی ول پرووائڈ, ٹھیک ہے. پر اس بندے نے ادھر جو ہے وہ اگر ایک بندہ شراب خانے میں بیٹھا ہو تو دودھ بھی پی رہا ہو تو اس کو شرابی کہتے ہیں. تو اپنی آنکھوں کے سامنے انبیاء کرام کی شاتمیت ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہے, تو تتا ہو کے بیٹھا ہوا ہے, تیرے منہ سے الفاظ نہیں نکل رہے. تو اپنی کزن کو بتا نا, اب تو اپنی کزن کو بتا. میں تو تھتھا ہو جاتا ہوں جب لوگ جو ہے میرے سامنے انبیاء کرام کی انسلٹ کرتے ہیں, تو میرے منہ سے زبان نہیں نکلتی, میرے منہ سے جھاگ نکلتی ہے, ٹھیک ہے. میرے منہ سے لکوا مار جاتا ہے, مجھے پیراپلیجیا ہو جاتا ہے. تو بتا ٹائم ہو گیا جواد بھائی, میرا ٹائم لگایا جائے پلیز, میرا ٹائم لگایا جائے جواد بھائی. آپ لے لیں. میرے سے بات ہی نہیں میں نے کرنی بھائی, میں نے جواد صاحب آپ مجھ سے بات کر لیا. جواد بھائی میرا ٹائم لگایا جائے اور ان کو میوٹ کیا جائے I will prefer to talk. چلیں آپ ان کو بولنے دیں نا, باسی بھائی کو بولنے دیں. جی باسی بھائی کرے بات. جزاک اللہ. Not going to talk اچھا to you. جزاک اللہ جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ دیکھ لیں کہ جھوٹوں کی نشانیاں, آپ کو پتا ہے کہ ایک جھوٹا انسان جو ہے, دیکھیں ان کو میوٹ لگا لیں, خاموش ہو جائیں, خاموش ہو جائیں. جزاک اللہ. سو جھوٹوں کا سب سے بڑی پہچان یہی ہوتی ہے کہ جب ان کو ایڈریس کیا جائے کہ بھائی جان آپ یہ جو اتنی بڑی بات کر رہے ہو, جواد بھائی آپ کو بھی پتا ہے کہ کسی کے اوپر اتنی بڑی تہمت لگانا کہ گستاخی ہے, شاتمیت, جو انسان سچا عاشق رسول ہو, ٹھیک ہے. شراب خانے میں, بھائی جان میں شراب خانے میں جاتا ہوں, میں وہاں کوک پیتا ہوں, اس کا مطلب میں شرابی ہو گیا؟ میں کوکو کولا پیتا ہوں. میرے بہت سارے دوست ہیں جو شرابی ہیں, وہ جا کے شراب پیتے ہیں, ٹھیک ہے. ہمیں انوائٹ کرتے ہیں, ہم ملٹی کلچر میں رہتے ہیں, دوسروں کی رسپیکٹ کرتے ہیں. وہ شراب آرڈر کرتے ہیں, میں کوک آرڈر کرتا ہوں. ایک دن ہوا کہ میں نے کوک آرڈر کی, انہوں نے بھی کوک آرڈر کی, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ شرابی جو ہے وہ بھی کوک پہ آ گئے ان پہ, ٹھیک ہے. تو بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اوپر وہ قرآن کی آیت پوری کی پوری واپس لوٹی. انہوں نے سب سے پہلے آ کے یہ شاتمیت شاتم ہے, یہ گستاخ ہے, یہ وہ ہے. میں نے ان کو چیلنج دیا کہ صحابہ کو چھوڑو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تک جاؤ ہی نہ, اللہ کی شان تک جاؤ ہی نہ. میں کسی مولوی کی بھی گستاخی میرے منہ سے ثابت کر دو نا, تم سے, آپ سے بغیر میں تم نہیں جاتا بات کرتا, میں صرف آپ کر کے بات کرتا ہوں, ٹھیک ہے. میں نے کہا کسی مولوی کی بھی گستاخی میرے منہ سے ثابت کر دو, 10,000 پاؤنڈ لے جاؤ. اس کا مطلب ہے کہ وہی انہوں نے پوری 3 منٹ میں 10 سیکنڈ بھی نہیں میری بات کو کیے, اور یہ وہی مرزا صاحب پہ وہ بہتان لگانا شروع کر دیے. اس کا مطلب ہے کہ یہ لعنت ابھی آپ کے اوپر ہے, ٹھیک ہے. آپ واقعی ایک بہت بڑے لعنتی ہو, اللہ آپ کے اوپر لعنتیں برسا رہا ہے. جاؤ شیشے کے سامنے کھڑی ہو اور دیکھو کہ آپ کے چہرے پہ جو لعنت برس رہی ہے نا, ایک مومن کے بارے میں جو آپ نے جھوٹ بولا, اور اس حدیث کو بھی سامنے کھول کے پڑھو, اس قرآن کی آیت کو بھی سامنے کھول کے پڑھو, ٹھیک ہے. آپ ایک جھوٹے ہو اور جھوٹے رہو گے, چونکہ آپ جیسے کی وجہ سے جو اتنے بڑے بڑے نعرے مارتے ہیں نا, وجہ یہ ہے کہ لوگ, دوسرا بندہ آپ کو کوئی سنتا نہیں ہے, اس لیے آپ اپنی باتوں پہ ہی ایکسپوز ہو جاتے ہو, کیونکہ آپ ایک نمبر کے جھوٹے ہو. قرآن آپ پہ لعنت ڈال رہا ہے. سو اگر آپ واپس آنا چاہ رہی ہیں, اور اگر واقعی آپ نے اپنی نسلوں سے, کیونکہ میں قیامت تک انشاءاللہ میں اپنے رب سے دعا کروں گا, یا اللہ اس عورت کی نسلوں کے اوپر بھی لعنت کرنا, نہ صرف اس کے اوپر جو اس نے میرے اوپر اتنا بڑا بہتان باندھا, اور ایک سچے عاشق رسول کے اوپر اس نے اتنا بڑا الزام لگایا. یہی بات ہے کہ یہ آپ کی الزام تراشیاں, یہ آپ اپنا کوئی گندا مذہب فالو کرنے والی کوئی, میں جیسے جواد بھائی کہتے ہیں نا, چلو میں جواد بھائی کو کنیکٹ نہیں کروں گا, میں اپنے الفاظ رکھوں گا. آپ کا دین اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, آپ کوئی اپنا بنایا ہوا اپنے باپ دادا کا گندا مذہب فالو کرنے والی گندی فالور ہو, اور آپ کے اندر نفرت اور ایک انتہا پسندی کے علاوہ کوئی نہیں ہے, آپ کے اندر امن نہیں ہے, اور اللہ کرے قیامت تک آپ کے اوپر نسلوں کے اوپر لعنت پڑتی رہے. جزاکم اللہ خیر. یہ ہے کہ وہ چلی گئی ہیں, تو اب ہم ان کو نہ ڈسکشن میں لے کے ہیں. آپ کو مکمل ٹائم دیا ہے, کیونکہ ان کو مکمل ٹائم دیا تھا, اس لیے کسی نے روکا نہیں ہے. کوئی اگر آپ لیکن وہ چیز ایک اگر آپ ڈسکس کر دیں, آپ وہ بتا دیں یا میں بتا دوں, کوئی بھی مطلب وہ کر دے, جو ایک حضور اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام پہ الزام لگا کے لوگوں کو, جن کو جماعت کا علم نہیں ہے, ان کو ایک تاثرات پیدا کرنے کی کوشش کی گئی. میں چاہتا ہوں اگر آپ وہ جواب دے دیں, تو ان کے لیے نہیں, جو اور لوگ ہیں جن کو جماعت کا بھی پتہ نہیں, تاکہ ان کے دماغ میں کوئی غلط تاثرات نہ جائیں. جزاک اللہ. چلے ہم یہ اویس بھائی اور جویا بھائی آئے ہیں, ان کو بھی شامل کر لیتے ہیں. اب کوشش کریں کہ ان خاتون کے بارے میں کوئی بھی کمنٹ نہ کریں, جب وہ اوپر نہیں بیٹھی ہوئی تو ہمیں ضرورت نہیں ہے. جی اویس بھئی السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
जोया भाई अस्सलाम रहमतुल्लाह। मेरी शायद सिग्नल थोड़े से वीक हो रहे हैं। जोया भाई को ले लीजिए। जोया भाई आप ले लें टर्न, मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, मैं म्यूट हूँ। चलो मैं फिर ठीक थोड़ी है देर जी। ब्लैक गॉगल्स वाले भाई तो बिजी हैं जी। जोया भाई सलाम करम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये डिस्कशन मैं सुन रहा था, बहरहाल उनको आपने कह दिया कि अब हाईलाइट नहीं करना है। अब्बासी भाई लिव्स इन अ फ्री वर्ल्ड, एज पर सारे जितने भी लोग हैं वो इसी तरह रहते हैं, अपने अपने बिलीव की बात है। बिलीव जिसका जैसा भी है उस हिसाब से एट द एंड हम सारे के सारे इस्लाम को प्रेजेंट कर रहे हैं, और ये जो रिप्रेजेंटेशन है हमारी वो दिखनी चाहिए। मैं सिर्फ इतना कहता हूँ कि हर एक इंडिविजुअल अगर कोई किसी किस्म की कोई हरकत करता है तो उसको इस्लाम के पैराए से नहीं देखना चाहिए। बैन ही ऐसे जैसे किसी सुन्नी को इस्लाम ये जरूर कहना चाहिए कि आपकी इस्लाह के लिए कि जी ये इस्लाम की तालीम नहीं है ये जो आप अमल कर रहे हो, लेकिन ये नहीं कहना चाहिए कि ये इस्लाम है इसका। बेसिकली देखें, हम कहते भी हैं लेकिन असल में हमारा इस्लाम बदनाम होता है। हमारा इस्लाम से मुराद ये है कि जो हकीकी इस्लाम है, और हर कोई अपने आप में एक हकीकी इस्लाम को प्रेजेंट कर रहा होता है, लेकिन दूसरी तरफ इस्लाम को नुकसान पहुंचा रहा होता है। अगर किसी बंदे के किसी अमल की वजह से, चाहे किसी ने किसी को कोई गाली दी है, चाहे किसी ने किसी को कोई धमकी दी है, चाहे कुछ भी किया, वो उस इंडिविजुअल का अमल है, उसका इस्लाम के साथ, अकीदे के साथ क्या ताल्लुक है? कोई ताल्लुक नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फ्रस्ट्रेटेड है अपनी जिंदगी के अंदर, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं वो आके जो अमल कर रहे होते हैं, ना उनको इस्लाम का पता है, ना उनको ये समझ आ रही होती है कि वो इंसानी अमल के भी खिलाफ अमल कर रहे होते हैं। तो इंसानियत होनी चाहिए इंसानों के अंदर। और अब्बासी भाई अगर वो एक स्टैंस रखते हैं और वो ये समझते हैं कि मुझे तुम्हारी फिक्र से ज्यादा अपने इस्लाम को प्रेजेंट करने की फिक्र है, तो भाई उसमें मसला क्या है? अगर आप समझते हो कि बासी भाई गलत कर रहे हैं, आप सही कह रहे हैं, तो आप अपनी दलील ले आए, इसमें लड़ने वाली तो कोई बात नहीं है। अगर आप बासी भाई को मादा कर सकते हैं, कायल कर सकते हैं, तो कर ले भाई। कुरान और हदीस की रूह से करना है, इस्लाम की रूह से करना है। या आप ये कहेंगे कि मुआशरती मसला है तो लड़ाई झगड़ा तब हम कर रहे हैं, तो फिर तो कुछ समझ में आती है बात। तो इस चीज को थोड़ा सा मद्देनजर रखें, सारों को समझदारी से काम लेना चाहिए। बहुत शुक्रिया। अच्छा, जज़ाकल्लाह जोई भाई। अच्छा, मैं थोड़ा सा शायद मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। भाई 1 मिनट दे दीजिए। मैं सिर्फ ये मैं मरियम मैं भाई लेस देन मानी भाई को मानी भाई को कॉल पे ले लें, मुझे नीचे उतार दें, उनको मैं कोई लेस बात देन करनी 30 है। सेकंड सिर्फ ये जोया भाई का रिस्पॉन्ड करूंगा। अच्छा जोया भाई, मैंने असल में मैंने कहा था कि चूंकि इस तरह का जो रवैया है, ठीक है, जो नफरत और एक दूसरे के बारे में, ये दीन इस्लाम की तालीमात नहीं है। मेरी असल में स्टेटमेंट ये थी कि ये हम कोई अपने बनाए हुए बाप दादा के मजहब, यानी कि इसका दीन इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। दीन इस्लाम जो है वो हमें सिर्फ और सिर्फ अमन वाला ही रास्ता दिखाता है। अगर हमारे अंदर इस तरह की बददियानती है, नफरत है, बदतमीजी है, बदतहजीबी है, तो इसका मतलब है कि हम दीन इस्लाम के फॉलोअर नहीं है। तो मैंने उनको डायरेक्ट मुखातिब ये किया था कि आप जो ये मजहब पेश करिए, दीन इस्लाम ये नहीं है, आप कोई अपना बाप दादा का बनाया हुआ मजहब उसको फॉलो कर रही है, जिस पे आपको इतनी नफरत है दूसरों के लिए, एक आप दूसरों के ऊपर बुतान बांध रही हैं, ये दीन इस्लाम में नहीं है। ये मेरी ये स्टेटमेंट थी। जज़ाकल्लाह। और बाकी मैंने उनको कहा था, उनको मैंने चैलेंज भी दिया, शायद आपने सुना नहीं, मैंने 10,000 पाउंड का चैलेंज दिया था कि अगर मेरे मुंह से किसी मौलवी की भी गुस्ताखी साबित कर दो ना भाई, तो मेरे से 10,000 पाउंड नगद ले जाओ। ये मैंने कहा था। जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। देखिए, आपने बात क्लियर वाजे कर दी है, सारों को समझ में आ गई है। जहां तक आपने ये कहा है कि 10,000 पाउंड वाली, पहली तो बात यह है बासिम भाई, इन चक्रों में ना पड़े, बहुत जालिम तो जमाना है। आप किसी के अकीदे के खिलाफ अकीदा भी रखते हैं ना, और इसी बुनियाद पे वो आपको गुस्ताख भी साबित कर देंगे। और यहाँ पे ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं, ऐसे ऐसे मुनाफिक लोग बैठे हुए हैं कि जो अपने ही जज मुकर्रर कर लेते हैं, ठीक है, और वो ऐसा ऐसा आपके साथ खेलेंगे, ऐसे ऐसे आपको ट्रैप आउट करेंगे कि आपको समझ में भी नहीं आएगी। बिन दे डन दैट सर, हम सारा कुछ, लेकिन उसका हकीकत के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता। तो जाहिरी तौर पे ये इम्पोजमेंट करते हैं इन लोगों से, इनको इस तरह का ललकारना भी नहीं चाहिए, फायदा ही कोई नहीं है। क्योंकि देखे, आपने कहा है कि इस्लाम के खिलाफ है ये सब, अपने ही कुछ आबाओ अजदाद का आप लेकर आए हो। अगर उनको इस चीज पे कोई एतराज है तो वो दलील ले आए, बात खत्म। आपके पास, आपसे या तो दलील ले
या आप दलील दे दें या वो दलील, बात तो इसी तरह होती है ना। तो सिंपल सी बात है, इसको इसी तरह रखें, ज्यादा फायदा होगा। और उनको आसिफ बस भाई उनको बेहतर कहे कि जी यही है कि जी जी शक्ति नहीं ये रखें। सिद्धू भाई आए हैं, सिद्धू जट अफजल भाई भाई आए जरा हैं, एक उनसे मिनट भी। हाँ दीजिएगा। जी सिद्धू भाई आए हैं जी, अगर कोई बात या कोई सलाम दुआ उनसे लेना। अस्सलाम वालेकुम सिद्धू साहब। जी अस्सलाम वालेकुम परियाम साहब। परियाम भाई माली मलिक भाई को ले लीजिए जरा प्लीज, उन्होंने कोई बात करनी है। ठीक वो है, रिक्वेस्ट वलीद भाई नहीं, वो रिक्वेस्ट नहीं डाल रहे, उन्होंने कहा मैं बिजी हूँ, आप ही बैठे हो बस। नहीं माली एक मलिक बात कर भाई दूं, ने डाली थी बस। मैं एक बात कर दूं सिर्फ 20 सेकंड के लिए। जी जी कर ले यान भाई, 20 सेकंड, फिर सिद्धू जट भाई ये बोलेंगे। करें। ओके, वो जो औरत थी, उन्होंने जो क्लेम किया कि अभी मुझे एक भी दिखा दे कि अहमदियों को कोई नुकसान पहुंचा हो, तो मैं जस्ट उनको कुछ दिखा रहा हूँ। 2010 से अभी तक अहमदी फिरके के 300 लोग हलाक हुए हैं। इनमें 2010 लाहौर पे उनके एक इबादतगाह पे अटैक हुआ था, उनमें 94 अहमदिये लोग एक ही दिन में मारे गए थे। ये सिर्फ एक है। अयान भाई इसके शहीद अलावा हुए थे। जी जी बिल्कुल आप जारी बिल्कुल। रखें, शहीद हुए थे आप। ओके ओके, तो ये सिर्फ एक का मैंने बता दिया, बाकी भी हजारों है। तो उन्होंने कहा कि कोई भी बता दे, तो मैंने ये बता दिया। जज़ाकल्लाह यान भाई। देखें ये चीजें तो दुनिया सबको पता है, और वो उनके ज़हन के अंदर उन्होंने अपना एक बनाया हुआ है मेयार, उसको वो पेश कर रही थी। सिद्धू जट भाई साल करम थलो जिन्होंने हलाक किया था वो हमारा जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह वबरकातुहू। सब दोस्तों की खिदमत में हमारे अहमदी भाई हमारे बहुत लंबी चौड़ी डिस्कशन में पड़ जाते हैं जब हमारे ऊपर शातमीज का इल्जाम लगाया जाता है, और ये एक सोची समझी शैतानी साजिश है, और ये आज की नहीं है, ये पिछले 100 साल से ही चल रहा है कि ये शातन है, ये है, वो है। तो ये एक प्रोपेगेंडा का हिस्सा है इनका। तो उनको हम बजाय इसके कि जवाब देते रहे लंबे चौड़े, मेरा एक दोस्ताना मोहब्बत वाला मशवरा है आप भाइयों को कि हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का जो कलाम है उसमें से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो कलाम है उसके इक़्तिबासात अपने पास रखें, और उनकी खिदमत में जवाब के तौर पर अर्ज कर दिया करें कि हमारी तालीम ये है, और उसको पढ़ कर सुना दिया करें। इससे बेहतर रिवेंज और इससे बेहतर जवाब कोई नहीं है, और इस मामले को ठंडा करने के लिए, और इसमें यानी कि कहते हैं दंदान शिकन जवाब, वो हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के कलम से जो बातें निकली हैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में, वो इन मौलवियों के आबाओ अजदाद की किस्मत में नहीं है कि वो अल्फाज बयान कर सके और लिख सके। तो इसलिए जब तक वो अल्फाज नहीं आएंगे सामने इनके, इनका मुंह बंद नहीं होगा। तो बजाय इसके कि हम अपनी लंबी चौड़ी बहसें करते रहें, उसमें से हर रोज जब भी ये मामला शुरू हो एक या दो इक़्तिबासात पढ़ के सुनाया करें ताकि इनके दिलों को कुछ ठंड पड़े। जज़ाकल्लाह सिद्धू जट भाई, बहुत अच्छा मशवरा है। बिल्कुल आपकी बात जो है बड़ी मतलब अच्छी एडवाइस है, और हमें सबको ऐसे करना चाहिए। जी मानी मलिक साहब सलाम अलैकुम। अच्छा जवाब भी मैं इजाजत चाहूंगा, मैं किसी और को सीट, सॉरी मानी भाई, मैं किसी और को सीट दूंगा। तो जज़ाकल्लाह, आपने मेरी बात सुनी। मैं सिर्फ ये एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अब मैं चूंकि जा रहा हूं तो फिर मुझे किसी चीज के साथ कनेक्ट ना किया जाए। जवाब भाई जज़ाकल्लाह। क्या जज़ाकल्लाह बासी भाई, अल्लाह हाफ़िज़। जज़ाकल्लाह बासी भाई, आप आए बहुत आप चले जाएंगे तो अब मैं तुरंत जरूरत ही तेजी नहीं से है आप शातन गुस्ताख चिल्ला देता हूँ। तो मानी मलिक साहब। जैसे जाएं आप। यार मैं आपसे इतनी रिक्वेस्ट करनी थी, मैं काफी देर से मैं आपकी बातें सुन रहा था। यार जब कोई मुसलमान अगर बैठा हो ना आपकी ब्रॉड पे, तो काइंडली आप मसीह मौत पर दरूद ना पढ़ा करें। नहीं मानी मलिक भाई, देखें मेरी बात सुने, देखें फिर आप सुन ले मानी मलिक साहब, जब न्यूट्रल होके बंदा गुफ्तगू करता है ना, वो फिर दरूद नहीं पढ़ता किसी पे। नहीं मानी मलिक भाई देखें, एक मिनट मरवान भाई, मानी मलिक भाई देखें, मैं तो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम पे दरूद भेजूंगा, मैं उनको नबी समझता हूँ, और अल्लाह ताला की लाखों दरूद उनके ऊपर भेजूंगा। अगर आपको नहीं पसंद आप जा सकते हैं, सिंपल सी बात है। देखें आपके मेयार बड़ा मुनासिब जवाब दिया, आपके मेयार हैं, आपके मेयार हैं, मुझे उनसे कोई कंसर्न नहीं है कि आपके क्या मेयार हैं। इस्लाम की तालीम ये नहीं है।
इनसे यही तो पूछ ले कि जज़ाकल्लाह। कोई भी नबी के मुनकर जैसे कि यहूदो नसारा भी हैं, वो अगर नहीं आपसे छोड़ दें मुतालबा अब्बास ये भाई, करे बात नहीं करने के जो लिए है तो भाई फिर क्या छोड़ दें, करेंगे? कोई नहीं हमें रिटर्न करना जवाब भाई मैं पढ़ूंगा। अच्छा जवाब दिया, जवाब ठीक है, दिया आपने। बड़ा जबरदस्त जवाब था। सिंपल देखें, सिंपलीफाई, हमें जरूरत नहीं है जस्टिफिकेशन देने की। वो असदु जट भाई ने भी कितनी अच्छी बात की थी कि सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड उनको उन्हीं का चीज पढ़ के बता दें। मानी मलक भाई, मैं तो हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम पे लाखों दरूद लाखों सलाम भेजूंगा, और खुदा ताला के वो बरगज़ीदा नबी थे, और अल्लाह ताला हमेशा उनके साथ है और हमेशा उनके साथ रहेगा। अच्छा फिर हम लोग भी मतलब अगर नहीं, आप जा दुरूद सकते हैं ना, आपको मैंने फोर्स नहीं किया कि आप मेरी बात सुने। देखिए, मुझे जरूरत नहीं है आपसे बात करने की। अगर आप जो बेसिक एटिकेट्स हैं उसको नहीं समझते और आप इस्लाम की बुनियादी तालीम को नहीं समझते, तो आपको जरूरत नहीं है। आप ऐसा करें, आप चले जाएं इधर से, सिंपल। मैं तो आपको ना जवाद भाई रोकूंगा आप असल ना नहीं आपको समझ मैंने रहे हैं। दावत दी है। जवाद भाई आप असल नहीं समझ रहे हैं, उसके ग्रुप से उसको धक्के मार के निकाल दिया जाएगा। नहीं नहीं, वो ठीक है, वो ना है। लिटरली ये देख लो अपने जो आपके मतलब मिर्जाई हैं, ये अपने माँ बाप की ये मतलब नीचे कमेंट्स में अपनी ये मतलब है उसको क्या कहते हैं आखिर तरबियत शो कर रहे हैं आप। हमारी मदद भाई रिलैक्स हो, नीचे मैसेज को छोड़ दें, रिलैक्स हो आप। वो एक खातून थी, उनकी बातें थी, वो हमने बात कर दी। आप कोई अगर इल्मी बात है, कोई बात करनी है तो आप करें, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप छोड़े नीचे मैसेजेस ना पढ़ें। मैं बताऊं अहमद कौन है? मनी तेरा बाप है, ठीक है, और मिर्जा का भी बाप है। ये सुन लो जी भाई, मतलब इल्मी गुफ्तगू के नाम पे इनके पास ढेला कुछ नहीं। अफजल साहब वैसे आप इस